آپ بیان کے بعد ملاقات کر لیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے سر کا؟ بہت دنوں بعد نظر آ رہے ہیں. اچھا. سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، تھوڑا سا ربیع الاول پہ بھی بات کر لوں، پھر انشاءاللہ سورہ الحاقہ پہ ہم چلتے ہیں. دیکھو، کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی قائد ہو، دو قسمیں ہوتی ہیں قائدین کی، لیڈر کی. ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کے آگے آگے چلتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنما دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے، تو جو پبلک کی چاہت ہوتی ہے نا اس کے حساب سے بیانات کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہونا تو یہی چاہیے جو پبلک چاہتی ہے، لیکن کون لوگ؟ جو پبلک میں سمجھدار لوگ جو چاہتے ہیں. عام طور پر پبلک میں، خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں، جو شرح ناخواندگی ہے نا، یعنی کون سا کوئی اچھا لفظ استعمال کروں کہ توہین بھی نہ ہو، یعنی جاہلوں کا طبقہ زیادہ ہے. اب جاہل کو مہذب لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ غیر پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے تو جاہل ہی ہوئے، لیکن یہ کہ معذرت کے ساتھ وہ طبقہ زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ مارکیٹ میں کم ہیں. تو جو پڑھے لکھے چاہتے ہیں اس پر تو بات ہونی چاہیے، لیکن جو جاہل چاہتے ہیں اس پر تو نہیں بات ہونی چاہیے نا. کسی بھی عالم کو، مفتی کو، کوئی بھی قوم کو گائیڈ کر رہا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. اگر پبلک کی چاہتیں دیکھتے ہیں نا تو پبلک چاہتی ہے محرم میں کیا ہو؟ کربلا پر بیان ہو. ربیع الاول میں میلاد کے فضائل ہوں، حلوے اور یہ سب چیزوں کی باتیں بیان ہوں، اور انتظام بھی ہو. ربیع الاول ہے تو یہاں بیان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ مٹھائی ہونی چاہیے، لنگر ہونا چاہیے. اور اگر میں اعلان کر دیتا کہ ربیع الاول میں ہمارے ہاں مٹھائی بھی کھلائی جائے گی، تو یہ میرا خیال ہے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی یہاں پہ. تو دیکھیں، جو بھی قوم کو گائیڈ کرتا ہے اس سے یہ نہیں دیکھنا کہ پبلک کیا چاہتی ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس چیز میں. پبلک کو وہ بتاؤ جو اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے. ہم آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلیں گے. اگر پبلک کی مرضی کے حساب سے میں بیان کرتا نا تو میں 4 شادیوں پہ تو کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کرتا. حقیقت ہے یہ. تو اب لوگ سن رہے ہیں 4 شادیوں کی باتیں، ورنہ میری مسجدوں میں بیانات پر پابندی لگی ہے اس ٹاپک کی وجہ سے. آج سے 15 سال پہلے جب میں اس میں بات کرتا تھا تو لوگ نہیں سنتے تھے. ناظم آباد کی ایک مسجد میں میرا ابھی بیان کے لیے جانا ہوا تو میں گھور کے دیکھ رہا ہوں نا کہ کون سی مسجد ہے. وہاں بڑا استقبال ہوا، لوگ بلا رہے تھے، ماشاءاللہ مفتی صاحب. تو میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی مسجد تو نہیں ہے جس میں مجھ پہ پابندی لگی تھی 10 سال پہلے. ایک مسجد ہے ناظم آباد کی مشہور، وہاں میں نے بیان میں ہلکا سا کہہ دیا تھا کہ بیوہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں، اور کراچی میں تو ڈیلی بیسس کی بیس پہ عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے باقاعدہ ڈاکوؤں کے ذریعے. جوان میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. ڈیلی 4-5 کا ایوریج ہے کراچی میں ڈاکوؤں کے ذریعے. مردوں کا میں موت کا ریشو بہت زیادہ ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھائی، اس میں اندھے تو نہیں بن سکتے نا یار. مر رہے ہیں مرد، زیادہ مر رہے ہیں، عورتیں کم مر رہی ہیں. اگر وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. یا تو خواتین کہیں بھائی جتنے مرد کراچی میں ڈاکوؤں سے ہلاک ہوں گے، ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہوں گے، تو ہم وہ کمی پوری کریں گی، ہم بھی مریں گی تاکہ مرد مارکیٹ میں شارٹ نہ ہو. تو وہ تو کہہ رہی نہیں ہم نے تو زندہ رہنا ہے. تو یہ جو بیوہ ہو رہی ہیں ان کو کدھر ٹھکانے لگائیں؟ یا تو ہم گورے ہوتے ہیں نا، یورپ میں رہتے ہیں، یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. گوروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے بندے مر گئے، تو کہنے مر گئے تو کیا ہے، جو ایک آدمی ہے وہ 20 لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا لے گا، ان کے مسائل ہی نہیں ہے یہ.
ان کے کلچر ہی نہیں ہے نا, ان کے ہاں ابا ہو نہیں ہو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بھائی یہ گورا ہے, اس کے ابا ہوتے ہیں, یہ ان لوگ کے یہاں نہیں ہوتے, تو کیا ہے, کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے. آپ کہاں, آپ یو ایس اے سے آئے ہیں نا, یہ یو ایس اے سے آئے ہیں. گوروں کے ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہوں آپ کی عزت ہوگی, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی عزت ہوگی, آپ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر لیں, کھیل میں آپ کی عزت ہوگی. ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہمارے ہاں آپ چرسی ہوں لیکن باپ کا وجود کیا ہے, آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو, ابا نہیں ہے تو بھائی کیا ہے, کہیں رشتہ لینے کے لیے بھیجیں آپ. سب سے اہم رشتوں میں جانچا جاتا ہے نا بندہ کس لیول کا آدمی ہے. یہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے بھی 4 شادیاں, میں تو کوئی اور بات کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں نکاح کا پیغام لے کے گئے تو لڑکی والے جج کرتے ہیں بندہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, جی میں اتنی میری ارننگ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی اور بہت کچھ شو کر دیا آپ نے, بڑے متاثر ہوئے کہ بھائی فوراً اب تو ہاں کرنی ہے یار, یہ تو بندہ سی اے کر کے آیا ہے میرے پاس. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہمارے یہاں ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے نا, پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ, پیسے تو اور بھی لوگ کما لیتے ہیں, یہ پڑھ لکھ کے کمایا ہے اس نے. یا اور کوئی ڈگری ہے, ڈاکٹر ہے. آخر میں آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ڈن ہے, آپ اپنے پیرنٹس کو لے آئیے, والد صاحب کو کل لے آئیے. آپ نے کہا میرے والد نہیں ہیں, تو وہ افسوس کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی. ویسے بائی دا وے آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کہیں گے ایکچولی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے والد ہیں ہی نہیں. کہیں گے بیٹا ہوتا ہے, بعض دفعہ بچپن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی والد چلے جاتے ہیں, ہوتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والدہ کو لے آئیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے والد ہیں. کہیں گے کیا مطلب بھائی والد نہیں ہے, بغیر باپ کے کون پیدا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے, لیکن یہ کہ کون ہے, زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ سمجھیں گے شاید سیپریشن ہو گئی ہو. بعض دفعہ باپ بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا ماں بچے چھین لیتی ہے, باپ سے ملنے ہی نہیں دیتی, تو وہ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کی والدہ نے چھین لیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہیں بھی کہ نہیں ہے. بتاؤ گلی کے کتے چھوڑیں گے نا آپ کے پیچھے وہ کہ اس کمبخت کو گھر تک پہنچا کے آؤ, یہ یہاں آیا کیوں, یہ کیا خیال ہے؟ گلی کے کتے چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ بیٹا دوبارہ اس گلی میں پاؤں رکھا نا اچھا نہیں ہوگا. تو گوروں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, شادی ہو گئی لڑکی طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی ڈپریشن میں جا رہی. ان کے یہاں لڑکیاں طلاقوں کے بعد ڈپریشن میں بھی نہیں جاتی, کہتے ہیں کیا سائنس ہی ترقی کرو یار, لائف کو انجوائے کرو. تو جو مذہب کو مانتے ہیں, غیرت حیا شرم یہ سب چیزیں یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کلچر تو بعد میں, کلچر کو تو اگر کلچر کا حصہ ہوتی نا تو میں کلچر چینج کروا دیتا آپ سے کہ بھاڑ میں جائے کلچر کی ایسی کی تیسی. یار بعض لوگ کلچر کی پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں بہو بھی ہوتی ہے, داماد بھی ہوتے ہیں, وائف. میں کہتا ہے یار جب ایک چیز رشتے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں تو کلچر ہی کو چینج کر دو یار, گورے کو بھی تو کلچر ہے نا, تو چھوڑ دو کلچر ولچر کیا ہوتا ہے. ہم کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے, لیکن مسئلہ مذہب کا ہے. مذہب بھی چینج کیا جا سکتا ہے, بات ہے خدا کا حکم ہے, یہ عام مذہب نہیں ہے, یہ اسلام ہے. اور اسلام کا دعویٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دیکھو اگر صرف اسلام کی بات بھی ہوتی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہمارا مذہب اسلام ہے, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسلام پر عمل ممکن نہیں رہا تو مذہب چینج کر دو یار, ہندو ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ. کیا خیال ہے, یہ مشورہ دے دیتے نا ہم لوگوں کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی مذہب جیسے کسی ہندو نے 4 شادیاں کرنی ہے فار ایگزامپل, اس کا مذہب اجازت نہیں دیتا تو کہتے چلو کیا ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, ایک شادی میں ان کا حل ہی نہیں ہے, تو اب شادی بیاہ کی ٹینشن سے ہی نکل جاؤ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو عام کر دو. تو بھائی اسلام اس سے روکتا ہے تو اسلام کو چینج کر دو. بھائی اسلام چینجیبل نہیں ہے, چینج کرنا ممکن نہیں ہے, 1400 سال سے یہی سیٹ اپ چلا آ رہا ہے, تو چلو یار اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار, یہ کہہ دیتے نا. بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہ اسلام میں چینجنگ کی جا سکتی ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. چینجنگ کی کوشش یہ آج سے نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں لائے پوری قوم اسلام کے اگینسٹ تھی, تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ آپ چونکہ ہماری قوم کے آدمی ہیں, آپ تو پیچھے ہٹنے کے لیے ایگری ہے نہیں.
اور لوگ بھی روز بروز آپ کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں تو کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے دن تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ بالکل یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں, لیکن اگر اس پہ آپ ایگری نہیں ہوتے تو ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ کچھ آپ ہماری مانیں اور کچھ ہم آپ کی مانیں گے. تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ مشرکین بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار چلو ایک مذاکرات شروع تو ہوئے نا, ہمارے مذاکرات کی میز پہ آئے تو. لیکن نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ دیکھیں جواب قرآن دے رہا ہے, آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ اپنے نبی کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے. نبی کو نہیں کہا گیا کہ آپ خود سے جواب دے دیں, بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ جواب دے دیں. اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس ساری بحث کو میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمہاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, یہ ان سے نہیں ہو رہی, یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکالو. یہ مجھ سے ہو رہی ہے تمہاری, یہ میرے نمائندے ہیں, میسنجر ہیں, ان کا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا اپنا پیغام ہی نہیں ہے, ان سے کیوں الجھ رہے ہو تم؟ مجھ سے بات کرو. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چینج کر لوں, یہ پاور ہی نہیں ہے میرے پاس, اتھارٹی نہیں ہے. جب آپ کو پتا چل جائے نا ایک آدمی میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے تو آپ اسے بحث کرنا چھوڑ دیتے ہو. مثال کے طور پر آپ آئے اور آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا شوگر کے پیشنٹ کے سامنے کہ آپ پلیز 2 لڈو کھائیے نا, وہ چکھ بھی نہیں رہا. اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دکھا دے گا بھائی ڈاکٹر نے مجھے مٹھائی کھانے سے منع کیا ہے اور کہا کہ جس دن آپ نے لڈو کھایا وہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہوگا. تو میرے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ میں یہ لڈو کھاؤں. اس سے اور آسان مثال, آپ نے کوئی وزن لا کے رکھ دیا کہ بھائی میری مدد کرو, یہ بوری اٹھاؤ, ٹھیک ہے نا, گاڑی میں چڑھوا دو, ٹرین میں لوڈ کروا دو, کہیں بھی رکھوا دو, کائنڈلی آپ تھوڑی سی میری مدد کریں. آپ وہ کہہ رہے سوری میں نہیں کر سکتا. آپ کہ بھائی کر لو یار. تو وہ ایک دم اپنے قمیض اتار کے دکھاتا ہے بھائی میرے نقلی بازو لگے ہوئے ہیں, میرے پاس حقیقت میں بازو ہے ہی نہیں, تو میں کیسے اٹھاؤں یہ ویٹ. تو آپ فوراً سمجھ جاؤ گے بھائی یہ اب اس سے بحث کرنا کیا ہے, فضول ہے, اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہوتے تھے نا, کمپرومائز کریں, تو قرآن بیچ میں آتا ہے اور قرآن کہتا ہے آپ ان کو یہ پیغام دے دیں ما یکون لی, یہ پاور مجھ میں ہے ہی نہیں, میں تو خود پابند ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, جو آرڈرز مجھے دیے جا رہے ہیں نا میں خود اس بات کا پابند ہوں کہ ان آرڈرز کو فالو کروں. میں تو خود اللہ کا غلام ہوں, مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو مجھ سے یہ بات مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا, اس کی حکمتیں بتانا, مصلحتیں بتانا, یہ بیکار کام ہے. ہم جب آتے ہیں نا کسی کو کوئی جو ہے وہ آپ کے باس نے کوئی پرچی بھیجی دھمکی والی نا, چپڑاسی کے ذریعے, وہ پرچی آئی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا تو کل ٹائم پہ آفس آنا, آپ ڈیلی لیٹ ہو رہے ہیں, نہیں آئے نا تو میں آپ کو جاب سے نکال دوں گا. آپ نے اس چپڑاسی کو پکڑا, مکے ٹھکے مارنا شروع کر دیے, تیری ایسی کی تیسی. وہ کیا کہے گا, سر میں نے تو آپ کو باس کی پیپر ہے, اس کی رائٹنگ ہے, اسی کی لکھائی ہے, وہ میں نے آپ کو پہنچائی ہے, آپ اس سے جا کے لڑے نا, مجھے اس سے کیوں لڑ رہے ہیں. یا کوئی بھی سفیر آیا, امریکہ کا سفیر آیا پاکستان کے پاس کہ اڈے دے دو, وہ جو مشرف کے دور میں, ورنہ جو ہم یہ کر دیں گے. آپ نے سفیر کو پکڑ کے کوٹ دیا, امریکہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور سفیر کو بھی غصہ آئے گا, بھائی میں تو میسنجر تھا, پیغام لے کر آیا تھا, آپ پرچی پھاڑ دیتے یا رکھ لیتے, وہ آپ کا ہیڈک ہے, مجھے کیوں پیٹ رہے ہو پکڑ کے. دنیا میں کوئی بھی شخص جو میسنجر ہو اسے کوئی بھی ملامت نہیں کرتا, اس کا کام ہے پیغام ادھر سے ادھر پہنچانا. قرآن بار بار نبی کی پوزیشن واضح کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, ما انت علیہم بحفیظ, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. تو نبی نے کہہ دیا کہ ما یکون لی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ میں اس کی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں کہ میں اس کو ذرہ برابر بھی چینج کر دوں. تو چینجیبل بھی بولو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپشنل ہے کہ چلو اسلام چینج نہیں ہو سکتا, تو میں اب لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں کہ لیڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے, اور جو مرد بچے ہوئے ہیں نا کم بخت وہ ایک بھی نہیں کر رہے. یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا, وہ ناراض ہونے وہ ایک بھی نہیں کر رہے. اب جب وہ ایک بھی نہیں کر رہے ہیں تو مسائل خواتین کے لیے اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو جو کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی. بھائی 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, 4 ان کو بچانے کے لیے ڈائیور رکھے ہوئے ہیں,
اب وہ 4 ایک ایک کو بچا نہیں رہے تو ہم کہیں گے ان 2 سے کہ یار تم 2 آدمیوں کا کام کر لو, کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہ ہم ان کو تالاب میں مرنے دیں. ان سے خدا قیامت کے دن پوچھ لے گا, یا ان سے گورنمنٹ پوچھ لے گی, یا کمپنی پوچھ لے گی جنہوں نے یہاں کھڑا کیا ہوا, تم تو بچاؤ نا یار, تمہیں ڈبل ثواب مل جائے گا. اب دیکھو 4 شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ثواب بھی ڈبل ہو رہا ہے, اور کیا چاہیے آپ, نہیں تو فائدہ ہی ہو گیا نا. تو نکاح کرنے سے عورت کی کفالت ہوتی ہے, اس کو ایک گھر ملتا ہے, وہ برائی سے بچتی ہے, اس کے بچوں کے آپ کفیل ہوتے ہو, اسے ایک پورا خاندان ملتا ہے, مرنے کے بعد وراثت ملتی ہے, 20 فائدے اس کو ملتے ہیں. آپ نے اس کو تمام فائدوں سے محروم کر دیا. ایک تو بندے مارکیٹ سے شارٹ, جو بندے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں مکمل CA جب تک نہیں کر لوں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن جاؤں گا, اس وقت تک میں شادی نہیں کروں گا. اب CA کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کتنے لوگ کرتے ہیں, کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کرنے کے بعد جو میں تو CA والوں سے معذرت کے ساتھ کیا کریں یار, وہ CA والے آئے ہوئے, وہ اتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے ان کا دماغ اس میں چل رہا ہوتا ہے, جو کمپنیوں کے لیے وہ سیٹ اپ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں تو ویسے ہی وہ ایک کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. تو میں اس میں کہتا ہوں بھائی جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, جس کو بھی اسباب دیے ہیں, وہ ذمہ داریاں زیادہ اٹھائے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا, میں کہتا یار گورے کہ ہاں تو یہ نہیں ہے نا, ایک بھی شادی نہیں ہے, تو وہ بھی تو اچھا کھا پی رہے ہیں نا, تو ہم لوگ بھی وہی سیٹ اپ شروع کر دیں, کیا جا رہا ہے اس میں. یہ آپشن میرے پاس اس لیے نہیں ہے کہ اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے. اسلام نے کہہ دیا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اور اس نے کہہ دیا کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری جوڑو, بنے گی تو جڑے گی نا, تو بنانے کا حکم بھی دے دیا. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور 2 خاندان دیے اس کو. پیدائش کے وقت ددیال ننیال, اور بالغ ہوتا ہے تو ایک خاندان سسرال. تو قرآن اسلام کا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ انسان اکیلا پیدا نہیں ہوا, وہ ایک فیملی میں آئے گا اور مزید فیملی بنائے گا. تو اسلام گورے کا جو کلچر ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرے پاس اگر اسلام, میرے پاس یہ ہوتا کہ یار اسلام میں تو اس کا کوئی حل ہے نہیں آج کے معاشرے میں, تو ہم لبرلزم کی طرف چلتے ہیں, گورے کی طرف چلتے ہیں, تو اتنی لڑکیاں زیادہ, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ, تو شادی کا سسٹم ہی ختم کر دو یار, کیا ضرورت ہے بہو داماد. لیکن میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا نہیں. تو آپ کہہ سکتے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا جائے, تو بات اصل میں اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا نا, مسئلہ سارا یہ اسلام اس کی بھی اجازت دے نہیں رہا. وہ کہہ رہے ایسی کی تیسی کر دوں گا اگر تم نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا. 2 آیتیں تو بہت ہی واضح ہیں قرآن میں. قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. دوسری بات آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو, مذہب کو, دین کہتے ہیں طریقہ حیات, کوئی بھی لائف اسٹائل, لائف سسٹم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے لے گا, چاہے وہ مذہب ہو کوئی اور, چاہے وہ کلچر ہو, کہیں بھی جانے کی کوشش کرے گا لن یقبل منہ, ہرگز قبول نہیں کروں گا, اٹھا کے دیوار پہ پھینک دوں گا میں. تو اب میرے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے تو اللہ کی دھمکیاں ہیں نا, اللہ نے 2 دھمکیاں دے دی, میں نہیں مانوں گا کچھ بھی, کتنے ہی اس پہ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہو. آپ کیا ایکچولی اللہ تعالیٰ, اصل میں ہم جس صدی میں تھے اس میں ہم گوروں کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے اتنی ترقی اسی زنا شراب میں کی ہے, اور ہم ابھی لوگوں کو سٹوں سے بھی بچا رہے ہیں, سگریٹ کے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ یہ آج انہوں نے کیا, آپ کچھ بتا رہے تھے نا, وہ سٹے کے علاوہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں امریکہ میں, وہ کیا چیز تھی, چلیں ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی حل ہو جائے گا. ویٹ, امریکہ میں ویٹ بہت لی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں چرس کا مہذب نام ہے یا ہیروئن کو پیار سے ویٹ کہتے ہیں, لیکن کوئی نشے کی چیز ہے. جو ڈیٹیل یہ USA سے آئے, جو ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی, میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پی کے نشہ تھوڑی آتا ہے, شراب پی کے تو ٹن ہو جاتا ہے نا دماغ, اسے پی کے تو دماغ ٹن نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں چرس, صحیح ہے نا, سادہ زبان میں یہ کہوں گا. تو میں نے کہا میرے بھائی چرس بھی حرام ہے, ہیروئن بھی حرام ہے. ہیروئن پی کے بھی کوئی دماغ آؤٹ, چرس پی کے بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ سیٹ ہوتا ہے چرس پی کے. دماغ خراب ہوتا ہے جب چرس نہ ملے. تو اس اصول کے مطابق تو چرس پینا پھر واجب ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ چرس پینے سے دماغ سیٹ ہوتا ہے چرسیوں کا, ایسا ہی ہے نا. تو چرس پینا کیا ہو گئی پھر. اب کوئی چرسی میرے پاس آئے اور کہے کہ جی میں ویٹ پیتا ہوں, پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, یا میں جناب چرس پیتا ہوں, میں کہوں کہ حرام ہے, وہ کہ حرام کیوں ہے,
میرا تو دماغ اس سے سیٹ ہوتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا چرسیوں کا سیٹ ہوتا ہے, نارمل آدمی کا سیٹ نہیں ہوتا. یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے ایسی چیز پینا شروع کر دی ہے, تمہیں نہیں ملے گی تو تمہارے دماغ کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. یہ بھی تو نشہ ہے نا. دیکھو جیسے شراب پینے سے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایسے ہی چرس نہ پینے سے چرسیوں کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ چیز بالآخر کھوپڑی کو آؤٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو پینے والے کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, جو نہیں پیتا اس کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب پینا حرام ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی سیٹنگ پہ رہے. روٹی آپ کھاتے ہو, نہیں ملے, کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. ٹینشن ہونا الگ چیز ہے, دماغ کا خراب ہونا الگ چیز. بہکی بہکی باتیں تھوڑی کرے گا بھوک میں کوئی, ورنہ تو رمضان میں سارے افطاری کے وقت میں بہک گئے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رمضان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور سب الٹی الٹی باتیں. شوہر بیوی سے کہہ رہا ہوتا آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. افطاری کے وقت میں بیوی شوہر سے کہہ رہی آپ بھی بہت اچھے ہیں. جیسے ہی پکوڑا پیٹ میں جاتا خیال ہوتا ہے یار ہم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے افطاری میں بیٹھ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت میاں بیوی کی جو کنورزیشن ہوتی ہے, وہی گالیاں, وہی ایک دوسرے کو تانے, وہی الحمدللہ افطاری میں اور زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے افطاری میں دماغ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتے. پھٹے ہوتے ہیں افطاری میں, ہم نے خود دیکھے ہیں, گلاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اور تو اس کا مطلب بالکل نارمل لائف گزر رہی ہے ان کی. چرسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھائی. تو ہر حرام چیز پہ آپ کوئی بھی ایک خوبصورت لیبل لگا لو اور اس کو کیا کر دو. خدا کے بندو اپنی لائف کو دیکھو, سیدھا سیدھا کھانا جو پیغمبروں کی زندگی میں نے یہ جب مجھے یو ایس اے سے آیا نا کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ پیتے ہیں, میں نے کہا یار ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. میں اب اندرون سندھ میرا سفر تھا نا 2 دن میں, کل پرسوں میں گیا ہوں, تو ایک بیان تھا میرا وہاں, بہت لمبی ڈرائیو ہوئی ہے کچے میں, رات 2:30 بجے پہنچے, پھر نیند ہی نہیں آئی. پھر ہمیں جو کمرہ ملا سونے کے لیے اس میں اے سی جو تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد بولنا شروع کر دیتا تھا وہ, اور لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو پنکھا ایک دم تیز ہو جاتا پھر بند ہو جاتا. پوری رات نہیں سو سکے, فجر کے بعد کوشش کی پھر نہیں, پھر 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہوا, پھر وہ اتنی لمبی ڈرائیو میں پہنچا تو میرا سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. اب میں جا رہا ہوں مجھے چرس تھوڑی سی مل جائے بیگم, یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی نا. یا میں کہوں بیگم سگریٹ پلا دو تھوڑی سی, یا سٹا لگانا ہے, میں نے چرس پینی ہے, یا شراب کے دو, کیونکہ اور میں غصہ بھی آتا ہے جب انسان کی نیند نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہی تھا, میں نے کہا بھائی میں کمرہ بند کر کے سو رہا ہوں, کسی کی آواز مجھے کمرے میں نہیں آنی چاہیے. اگر گھر میں ایسا روم نہیں ہے, باہر نکل جائے آدمی, کہیں آفس میں سو جائے, کہیں بھی, تو طبیعت سے سوئیں, اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اٹھیں تو فٹ فاٹ. تو اللہ نے ٹینشن کا یا دماغ کو سکون دینے کا حل سگریٹ میں اور سٹوں میں نہیں رکھا, وہ کس میں رکھا ہے, وہ نیند میں رکھا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے تمہاری نیند کو سب کہتے ہیں کاٹنا, تمہارا دنیا سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. یہ تو الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پھر نیند پر, جو میں اصل بات کے لے کے چلا تھا, جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں. تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. برباد نہیں ہوا, کیا خیال ہے؟ انگریز تو برباد نہیں ہوا, تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہیں, ٹینشنیں ہی نہیں رہی ان کے یہاں, نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا, تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت ذرا غور سے سنو, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے, میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا, خسارے والوں میں سے. ہوتا دنیا میں بھی خسارے, لیکن بعض دفعہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت تھی, اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا. کیا مطلب, دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر. دین کا مطلب کوئی بھی طریقہ حیات, سسٹم, لائف گزارنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا, تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے. سمجھتے ہو کہ میں نے ویسی زندگی گزارنی, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ, دنیا میں کوئی پاگل ایسا نہیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو, یہ بھی ایک فرقہ. فرقے کا مطلب کیا ہے, بہت سارے کانسیپٹ ہیں نا, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے, سب کا فرقہ ہوتا ہے. یہ دیکھا جائے گا یہ صحیح فرقہ ہے یا غلط فرقہ ہے. آپ کے میرا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. نظریہ ہے آپ کا, یہی ایک نظریہ ہے. فری تھنکر ہونا بھی ایک نظریہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے. اور کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, جس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے. کانسیپٹ کسے کہتے ہیں, نظریہ کسے کہتے ہیں, جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو نیوز یا خبر کسے کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ خبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے سینٹنس ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے یا یہ انشاء ہے. ہم جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں نا
تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کلام کرتے ہیں نا تو ہمارے کلام کی, ہماری بات چیت کی, دیر آر ٹو ٹائپس آف کلام. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس کو خبر کہا جاتا ہے, خبر انگلش میں نیوز کہتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خبر نہیں ہے, جس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. کوئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں اس میں, مثال کے طور پر میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں پانی لے آؤ, یہ خبر نہیں ہے, یہ ایک انشاء ہے. میں اپنی طلب کو کیا کر رہا ہوں, ظاہر کر رہا ہوں. نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, دولہے سے پوچھا قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے. یہ خبر نہیں دے رہا, یہ نکاح کو ایجاد کر رہا ہے. جب قبول ہے بولتا ہے تو نکاح عدم سے وجود میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خبر نہیں ہے. تبھی دولہا جب کہتا ہے نا, اچھا پہلے میں خبر کی ڈیفینیشن بتا دوں. خبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے ایسا جملہ کہا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ کہا جا سکے یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے سینٹینس کو کیا کہتے ہیں, خبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا آج میں بھوکا ہوں, ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ بول رہا ہے. یہ سینٹینس کیا ہے, خبر ہے. کیونکہ اسے سچ, خبر سچی بھی ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کو سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دولہا نے کہا, میں نے کہا جی آپ کے نکاح میں ہم نے فلاں خاتون کو اتنے مہر میں دیا, آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے سالا. یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسے موقع پہ؟ سالے کو تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ خبر بھی کہہ رہا ہو, دے رہا ہوں. وہ کہے گا میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں, آپ نے کہا قبول ہے, میں نے اپنے ایک دل کے اظہار کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا. میں کہتا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب صحیح بات نہیں کر رہے. میں بات کر ہی نہیں رہا, میں تو آرڈر دے رہا ہوں. بات, خبر, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا سینٹینس آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. تو ایسی خبر کو کیا کہا جا سکتا ہے, نیوز. قرآن کی خبریں ہیں, ہم کہتے ہیں سچی ہیں, کافر کہتے ہیں جھوٹی ہیں, لیکن ان کو کیا کہا جائے گا, یہ قرآن نے خبر دی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ کیونکہ سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. باقی الگ بات ہے کہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جھوٹی نہیں ہے, یہ سچی خبریں. تو اسی طرح یاد رکھو, کانسیپٹ یا عقیدہ یا نظریہ, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. کوئی فری تھنکر ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ میں اسلام کو صحیح کہتا ہوں نہ میں اسلام کو غلط کہتا ہوں, نہ میں عیسائیت کو صحیح کہتا ہوں نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں, نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا ہے نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا نہیں ہے. میں تمام تھنکنگ سے فری ہو کے زندگی گزار رہا ہوں, لہذا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کہیں گے تیرا یہی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ فری تھنکر ہو کے زندگی گزارتے ہو نا, تو اس پر قرآن کہتا ہے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, آپ کو خدا پر ایمان لانا پڑے گا. تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ رکھا. تو اس کو قرآن غلط سے تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ آپ بنا رہے ہو, یوں کہو کہ یہ جو موجودہ فرقوں میں سے نہیں ہے, میں ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں. آپ یوں کہو کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے, یہ نہیں کہو میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی دو کانسیپٹ ہوں گے تو تیسرا کانسیپٹ تیسرا فرقہ ہی کہلائے گا. آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا, اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر کوئی دوسرا کانسیپٹ تھا نہیں, ایک ہی کانسیپٹ تھا. جب دوسرا آ گیا تو پھر یا تو دوسرا صحیح ہے یا پہلا صحیح ہے. تو پہلے کو بھی فرقہ کہا جائے گا, دوسرے کو بھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی 1 جنتی. تو وہ جنتی کو بھی نبی نے فرقے سے ہی تعبیر کیا ہے. 73 فرقے ہوں گے, ان میں 72 جہنمی, تو جو ایک بچے گا وہ ان 73 میں آ گیا نا. تو ان 73 کو نبی نے کیا کہا ہے, فرقہ کہا ہے. تو اب کوئی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ان 73 فرقوں میں تم تو آ ہی نہیں رہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آج کل نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. جماعت المسلمین آئے تھے, انہوں نے کہا یہ سب فرقہ واریت غلط, ہمارا کوئی فرقہ نہیں. میں نے کہا یہی ان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے, یہی ان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں تو 73 فرقے ہوں گے, کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں آپشن اگر دیا ہوتا نا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کیا کہا کہ بھائی مجھے بھی کہا, آپ کو بھی کہا کہ یار چلو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جب ہمارے ہاں اتنی زیادہ لیڈیز کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں, تو ٹھکانے لگانے کی فکر ہی چھوڑ دو, بلکہ ان کو بتاؤ اصل مسئلہ ہمارا ایجوکیشن ہے. جیسے کہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, لبرل کبھی آپ میڈیکل کالج میں شادی کے فضائل نہیں سنیں گے. میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو وہاں آپ کو فضائل ہوں گے, بھئی جراثیم آج کل بہت پھیل رہے ہیں, ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسکولوں میں اسپرے کے فضائل سنائے جا رہے ہیں نا, کہ کیونکہ صحت تو معاشرے میں, سوسائٹی میں صحت تو سب کو چاہیے. آپ اگر کسی بزنس یونیورسٹی میں بزنس پڑھنے کے لیے چلے جائیں, آئی بی اے وغیرہ یونیورسٹی میں, تو آپ کو بزنس پڑھایا جا رہا ہوگا, بھائی دیکھو ایسے مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے پیسے کمائے جائے. اس میں شادی وادی کا ٹاپک آئے گا, ان میں ٹاپک
آپ یو ایس اے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلیں, شادی وادی کا ہاں ان کی ایک اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں یعنی سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا حاشیے میں کہیں چیپٹر ہوگا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگوں میں یہ تھا کہ میاں بیوی بن کے رہا کرتے تھے تو اس کا معاشرے میں یہ فائدہ تھا. ایک بہت کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہو سکتا ہے جو ٹیچر یہ پڑھا رہا ہو وہ خود ان میرڈ ہو 70 سال کی عمر میں بھی. تو یہ ٹاپک مذہب کا ہے, یہ ٹاپک آپ کے یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کا نہیں ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے, اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے. اب سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی. دوسرا, اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کو فالو نہیں کرو گے, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں, ہوتا ہے نا سوال. تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا. آخرت میں کیا کر دوں گا؟ بیڑا غرق. ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا. النار وعدها اللہ الذین کفروا, آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے. ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں, یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے, یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے, یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, تو میں خامخواہ میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہا ہے اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں. یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اس کی ایک مثال ایسے, ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا, پنڈت جی نے کہا یہ کرو یوں کرو, اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو, اتنے کروڑ وہاں دے دو, آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو بھی کہتے ہیں بہرحال گناہ کو پونا کہتے ہیں نا, پونا گناہ کو پونا کہتے ہیں, میرا پنیا. اب گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ, اور نیکی کو پنیہ نا, پنیہ کا لفظ کہیں سنا ہوا ہے میں نے اس لیے میں کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دو, بیچارے خون پسینے کی کمائی سے کمائے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا, کہ آخرت میں آپ کو پننا ملے گا. ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں, وہ جو مردی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے, آپ کو یہ ملے منا ملے گا, چلو آخرت میں بہت اچھا سا, کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا. یار سیدھا سیدھا اردو میں ہی کہتے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی ہندی. ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے کہ چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو, اگر آخرت نکلی جنت نکلی. جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں ہم, ہندو کی مثال کیوں لیں؟ مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی حور ملے گی. اب آدمی کہتا ہے یار 500 روپے میں اگر حور کا چانس بھی ہے نا, 100% یقین تو نہیں آ رہا بھائی. ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے نا, نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے. لیکن 1% چانس ہے کہ یار 1 ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں, تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو 500 روپے میں میرا خیال ہے 500 روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ڈال دیتے ہیں شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا, ورنہ 500 روپے ضائع ہی ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے, یار شاید قبر وہ سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا. اے اللہ, ہم بھی, وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھ کے باتیں کر رہے, کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے, کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں, ایک طالب تھا ہمارا, بڑا مزاحیہ تھا نا, اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے, پکے مسلمان تھے. کہنے ہم نے کہا تمہارے پیاس کا دل, کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس کی دلیل کیا تھی, ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیا, یہ کون سی دلیل ہے؟ لیکن بہرحال بھائی ایک جو بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں نا, بال خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر 100% یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ 500 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی, آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا
5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ تو چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری, جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہے 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا, تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا, بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. غزوہ احد میں قربانیاں تھیں, غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں, پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے, غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک پیاس برداشت کی, اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے, میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا, گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا, میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا, بھائی بھی, اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا, چاہتا ہے, اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں, خالق کی فہرست میں نہیں لا رہے. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا, جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے, ان کو نہیں دیا. حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں, جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی, ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے. نبی سے بھی نہ مانگے کبھی, اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو, اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے, اگر عزت ہو. کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی عزت نہیں آ رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, آیا, کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا ہے شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے, جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے, یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے, اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں اکیلی گھر میں ہے, وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے, اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں؟ تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو؟ خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی قربانی, باپ شہید بیٹا شہید,
اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک حور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا. بدر میں شریک ہونے والے, احد میں شریک ہونے والے, خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے, اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا لمبا گرمیوں کا. آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ, آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان, بائی روڈ سفر کرے دماغ سے, لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے, احد میں آپ کے ساتھ تھے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل ہو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو. اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے, یا کوئی بھی مسئلہ, تو اسلام کمزور پڑ جائے گا, اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا. لہذا یہاں جہاد فرض عین ہے, ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض, ہر شخص پہ نماز فرض ہے, بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا. بعض دفعہ جہاد آپشنل ہوتا ہے, ایک فرض کفایہ جسے کہتے ہیں, کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں, لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے. تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا, اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے, وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے, ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے. لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دو آپشن ہے, یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی. تو صحابہ میں میجورٹی نے, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے, لیکن پھر انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, ان کی سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو. باقی سارے صحابہ کیا ہوا, میدان میں نکل پڑے. اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی وعیدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں, نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ ایسے ہے, اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 500 روپے میں حور, سب ٹرائی کر لیں گے بھائی شاید حور مل جائے. امام صاحب نے کہا 5 کروڑ میں حور ملے گی, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن امام صاحب نے یہ کہا الٹا کر لو اس کو. امام صاحب نے کہا جو 5 کروڑ نہیں دے گا اس کو حور تو ویسے بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا وہ. امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے کہ نہیں کوٹ دو گے آپ؟ کہ یار 5 کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو, اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی, ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن اب آپ الٹا وعیدیں سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی, اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ. ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے. اگر نہیں کوٹ رہے اور 5-5 کروڑ دے رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل, تمہیں نکلنا پڑے گا. نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے, نبی نے عرض کی, نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں.
نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں, تم واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس کی مثال وہ اصل میں حور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. یہ ایسے ہے جیسے 5 کروڑ روپے امام صاحب نے کہا آپ کو دوں گا, آپ مجھے دو, اس میں حور ملے گی, نہیں دیے تو کٹ لگے گی ٹائٹ والی, تو ہم تو دیں گے ہی نہیں نا, ہمیں کیا پتا سچ بول رہے ہو. لیکن ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ہم 10 کروڑ لے کر آئیں اور امام کہہ رہے ہو کہ چونکہ ڈبہ بھر گیا مزید پیسے نہیں, اور ہم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوں کہ یار اتنا بڑا آپشن کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. یا تو یہ امام اتنا بڑا 2 نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے, یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے. کیونکہ اگر یہ 2 نمبر ہوتا ہے نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نہ وہ اس سے متاثر ہوتے, جیسے پھونکو والی سرکار سے ہوئے متاثر. پھونکو والی ایک سرکار آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ایک پھونکو والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ لکھے پھونک مار مار کے. میں پہلے سے ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکے بندے کے پاس آئی کہاں سے ہے نا, مسلسل پھونکے مار رہے. اب پتہ چلا کہ وہ ہدیے جو نذرانے آتے ہیں نا انہی سے پھونک بھر رہی ہے. ایک گیس کا سلنڈر میں جو گیس بھر رہی ہے, کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے جتنی ہدیے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ رہی ہے. تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنی, ہم تو 2-4 دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. لیکن جب نذرانے آنا, ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہو آپ کے, تو پھر انسان گیس کا سلنڈر بن جاتا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے, نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم, لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے اعینہم تفیض من الدم, رو نہیں رہے, بے تحاشا رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں. اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے, قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا, جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا, اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے انبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو 5 کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے, تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں, یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے معجزے دیکھے, آپ کی سیرت دیکھی, ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا, اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو, دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے, وہ نکاح کا سسٹم, ایک شادی بھی نہیں ہے, تم 4 کی بات کر رہے ہو, بچے زیادہ پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو, بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے گی, آتی باتی نہیں, ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا, کسی بھی طریقہ حیات کو, اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا. اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا. اے اللہ کدھر نقصان ہو رہا ہے؟ وہ آدمی نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, اور وہ تو اسلام کو فالو نہیں کرتا, وہ تو ترقی کر رہا ہے. اللہ نے کہا پوری آیت سن لو, فی الآخرۃ من الخاسرین, وہ دنیا کی بات نہیں ہم کر رہے, کہاں نقصان ہوگا اس کو؟ آخرت میں بیڑا غرق ہو جائے گا, اور چھوٹا موٹا بیڑا غرق بھی نہیں ہوگا. ہم کہیں اللہ یہاں بھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو اللہ کہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, آخرت میں آگ ہے جہنم کی جس میں ڈالوں گا. تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے, زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے, تھوڑی سی کچھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ میں ابھی, وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا, کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے, تھوڑا سا لک آ جاتا, تھوڑا سا. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے بھائی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے, ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربیع الاول میں. ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت اسلام نہیں دے رہا اجازت. اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ, ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے, کیونکہ جو تہوار منانا ہے نا, سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں, تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا, تیسرا دن نہیں دیا. لنا عیدان, ہمارے 2 تہوار ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں. اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار, ہم آپ سے زیادہ ربیع الاول منائیں گے.
یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ. میرے تو اپنا جلوس بہت ہے اور کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ 3 گھر ہیں یار, آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی. اور کیا, محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 کربلا, اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں. کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے, غمزدہ ہوئے. لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی ہے. جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے, وہ غیر اختیاری ہے, وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ روئے, یہ غم کی خبر پہنچی نا. کیا ہر سال روئے؟ نہ نہ نہ, رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا, صبر کو پسند کیا ہے. ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا, اسے طنز کیا اس نے. تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو یا نبی نے مبارکباد دی ہو. کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں, ان کے کلپ آ رہے ہیں, کیا نام ہے یار, ساحل ادیب, ایک ینگ سے ہیں, بڑے ینگسٹر میں ساحل ندیم نام ہے, رے کے ساتھ ہے ساحل ہے نا, رے تو جادوگر ہو جائے گا. ساحل ندیم صاحب ہیں, آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں. تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا واٹس ایپ اور فیس بک کو, دیکھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی, وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کے لیے. تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں, کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں, کبھی ہری پگڑی والوں کی تقریر, پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. عجیب, فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. ایک طرف آ رہی ہوگی ایک فیس بک میں نا ایک کلپ آ رہا ہوگا, سائنسدان جا رہے ہیں ادھر, وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں, کوئی چاند پہ جا رہا ہے, کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں. نیچے آ رہا ہوگا, اسی کے نیچے پاکستانیوں کی آ رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی, اور وہ فتوا لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ, یہ ایسا ہے, چیلنج ہے, میں قیامت تک جواب نہیں لا سکتا. اب جو پڑھے لکھے, نیچے پھر کوئی سائنٹسٹ جاپان کا آیا ہوا ہوگا نا, وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلے گی. اب کیسے چلے گی؟ ہوا میں چلے گی جی. یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب 2 گھنٹے میں کراچی سے لندن. گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں, پاکستانیوں کی کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تقریر کرتے کرتے 2 فٹ اچھل رہا ہے, اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آیا تو اسٹیج ہی ٹوٹ گیا اس کا نا. اور وہ دیوبندی ایسے, تو اہل حدیث ایسے, تو بریلوی ایسے, تو وہ کہہ رہے وہ کافر, وہ کہہ رہے. نیچے پڑھے لکھے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے, اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. بڑا زبردست نہیں وہ چل رہا ہوتا ہے, اور واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. بڑا ایک برا سا امیج جا رہا ہوتا ہے. اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا 4 شادیوں پر, میرا بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی دنیا میں, یہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہمارا 1.5 گھنٹے کے, یہ تو آج میں نے شادیوں کا اتنا لمبا ٹاپک کھینچ دیا, ورنہ ہمارا وہ بیان سنو. شارٹ کلپ والوں کو پتا ہے کہ یہ چیز 2 منٹ کی کھینچ کے چلاؤ گے تو چلے گی مارکیٹ میں. نماز روزے کی بات مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے. تو ایسے ہی نا 10-15 منٹ میں زیادہ نہیں بیٹھتا میں. لوگ بیٹھے رہتے پوری رات فیس بک پہ. میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتہ ہی نہیں ہو, تو آفیشیل ایک پیج ہے وہ چلا رہے ہیں ایڈمن. باقی جو میرا پرسنل پیج 2-3 دفعہ بن چکا ہے, پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا, میرا والا ہے کون سا. فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کل میرا ایک نظر سے گزرا, ایک ساحل, وہ ہے بڑے ساحل ندیم صاحب,
یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ساحل ندیم عدیم الف دال ساحل ادیم وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے ادیم ہے. اچھا خیر جی ساحل صاحب ٹھیک ہے نا. وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو تو دیکھ لو. اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, یہ سوال تھا. تو وہ اس کا نام یہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مطلب کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, کہیں ایسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں یہ. تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا جی کیا سوال ہے. اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے, آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا, آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, غصہ ہو گئے. تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے نماز سے زیادہ ہے. اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے, یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 1:30 بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو, اور اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں, یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ, تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں. اس طرح کے کوئی بھی جواب وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل 100% غلط تھا. میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا ہے کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے, تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں, آپ سائٹ پہ لے جائیں پرچی پہ لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی لاجک ہے اس کی, تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں. اور اگر اگلے کو ایسے موقع پہ واضح اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, توجہ نہیں ہوتی, وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھائی 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی. 20 طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے. لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بے عزتی محسوس کر رہا ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں. دیکھو امام شافعی کا قول ہے من اغضب فلم یغضب فہو حمار. آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا, اتنے نیک ہیں, کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں, گدھا ہے یہ, نیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حساس ہی نہیں ہے, اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں. تو یہ تو من اغضب, امام شافعی کہتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے نا پھر بھی بالکل بھی نہیں آتا, اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے. وہ کیا ہے, تو انسان ہے تو وہ ایکسائٹڈ بھی ہوتا ہے. بھرے مجمع میں آپ کسی پر ایسا طنز کر لیں. تو خیر یہ میری بات ٹاپکس جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم پہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ ربیع الاول مناتے کیوں نہیں ہیں, پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ بھی کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, مناتے وہی ہیں جو نبی سے محبت کریں گے. ساری تنزیہ باتیں کر کر کے آپ اگلے کو جذباتی کر رہے ہو, پھر ایک دن وہ جذباتی تقریر کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں, یہ بات کیسے کر رہے ہیں. تو آپ بھی تو انداز کون سا اختیار کر رہے ہیں. آپ کو زیادہ زیادہ اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں یہ جناب ربیع الاول نہیں مناتے تو ہمارے دلائل مضبوط ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, کمزور ہیں, تو ہم دلائل کا جواب دلائل سے دے دیں گے. لیکن جب آپ طنز کرنے پر آ رہے ہو کہ ان کو یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں, مناتا وہی ہے جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے, بھائی یہ نبی کی تعلیمات کے آپ کیسے جا رہے ہو. یہ اسٹائل ہی نبی کی تعلیمات کا نہیں ہے, نبی کا یہ انداز نہیں کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کربلا میں حضرت حسین کے قصے واقعات سنا کے لوگوں کو پراپر رلانا, اور جو کہے اس طرح یہ شریعت کا اصول نہیں ہے, ایسے کہ فوراً فتویٰ کہ ان لوگوں کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے. تو یہ تنزیہ طریقہ ہے بھائی, یہ ایسی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر آپ ہی کا اسٹائل اختیار کر لیں. تو ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے, ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت دکھائیں. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو ہم آپ جتنے بھی تانے ہمیں دے دیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کو گستاخ ہیں, معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہیں, آپ کے کہنے سے نہ اللہ کے دفتر میں ہم گستاخ لکھے جائیں گے, آپ کے کہنے سے نہ ہم اہل بیت کے گستاخ لکھے جائیں گے, نہ ہم
نبی کے گستاخ لکھے جائیں گے. اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون پیغمبر کو حقیقی معنوں میں ماننے والا تھا, کون اہل بیت سے حقیقت میں دل سے محبت کرنے والا تھا, اور کون ایسا تھا جو لفاظی کرتا تھا. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قیامت میں اللہ کرے گا. تو جلدی سے میں تھوڑی سی دیر میں بات کو سمیٹ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں, بیان ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا, وہ بیان تو میرا آج کسی اور ٹاپک پر تھا, لیکن وہ شروع سے ہی ادھر ہی کوئی نکل لی ہم. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, اگر اللہ نے آپشن رکھا ہوتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہم ادھر چلے جاتے, دیکھتے سوسائٹی میں کہ کیا ابھی ہم 2-4 دماغ مل بیٹھ کے غور کر لیتے کہ یار یہ دوسرا آپشن ہے, آپشن بی. چلے تھے نا ایک زمانے میں آپشن اے آپشن بی, ہم آپشن بی کی طرف آتے. اللہ میاں نے کہا کہ آپشن اے ہی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, کسی اور طریقہ حیات کو اختیار کیا, آخرت میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اگر ہمیں پیغمبر کے برحق ہونے پر معاذ اللہ شک ہوتا, اسلام کے برحق ہونے پر شک ہوتا, تو ہم کہتے یار چھوٹی موٹی باتیں اسلام کی مان لو, زیادہ بڑے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیسے بھی ہمارے داؤ پہ. میں اگر روحانی علاج کرنا شروع کر دوں نا, خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاؤں گا, ہانس نہیں ہوں گا, کروڑوں روپے کماؤں گا میں بیٹھ کے, کروڑوں روپے کماؤں گا بیٹھ. میرے پاس تو اتنے کروڑوں روپے کمانے کے لوگ مجھے یوٹیوب پہ تانے دے رہے ہیں اتنے. ابے ہمارے پاس کمانے کے جو ذریعے ہیں نا, اگر ہم تھوڑا روحانی ٹوپی ڈراموں پہ آ جائے نا, کیونکہ روحانی علاج والوں کو جس طرح جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا اتنا دماغ دیا, ہم زیادہ اچھے طریقے سے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ہم بناتے نہیں ہیں, اس لیے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. روحانی والے کیا ہیں, یہ تو ان کی جو حماقت ہم 2 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں ایسے بیٹھ کے, الو بنا رہا ہے. تو ہوتے تو سارے الو ہی بناتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا 100% یقین. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بہت باعمل ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے کہ عملی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی آخرت کا عذاب یہ آسان نہیں, تو ہمیں یقین ہے. اب گورا ہم سے یہ پوچھے, یا ہندو ہم سے, یا لبرل لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ اتنا یقین تمہیں اسلام کے صحیح ہونے پر آ کیسے گیا. دیکھو, اگر اسلام کا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فالو کرو گے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, اگر واقعی اسلام سچا ہے پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, پھر یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ دنیا تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی بھائی, پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو پھر اسلام کو ماننا پڑے گا اگر اسلام سچا ہے. پھر اسلام فیملی پلاننگ کو نہیں مانتا. جب نہیں مانتا تو ہمارے پاس ابھی یہ فیملی پلاننگ میں بچے زیادہ ہونے سے غربت بڑھے گی, ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی ہمارے لیے, تو یہ بحث ہی فضول ہے. یہ تو ہم لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے, ہم ان کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں آبادی اتنی تیزی سے بچوں کی پیدائش گری ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. لیکن اگر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہو کہ بچے پیدا ہونے سے دنیا برباد ہو رہی ہے, پھر بھی اس رپورٹ پر عمل تھوڑی کریں گے. ہم کہیں گے آپ کی رپورٹ ہے بھائی, اللہ کی رپورٹ کچھ اور ہے. ہم تو پہلے اللہ پھر یونائٹڈ نیشن کو بھی ہم مانتے ہیں, اللہ کے بعد مانتے ہیں. ہم ایسے بھی نہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو خام خامے نہ ہی مانے, وہ بھی کھوپڑی رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا. وہ بھی ہمارے بعض مذہبی لوگ ہر چیز میں یونائٹڈ نیشن کو غلط کہتے ہیں, یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں یہودیوں کی اور ہر چیز, ایسا نہیں ہے. ہم یونائٹڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا, لوگ ہم بھی پھینکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائٹڈ نیشن والوں نے ٹھکوا رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں. یہ اصل میں بچے رکوانے کے لیے. جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں, وہ لوگ WHO میں ڈاکٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, ان سے سلام, انہوں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری ہے نہیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کا جب کوئی لا آتا ہے تو وہ ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وحی کی تعلیمات نہیں ہے تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا, بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی, واللہ عالم. خیر, تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا. اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ, بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات. تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا اور کامیابیاں بھی. اللہ کہتے ہیں 70 حوریں ملیں گی. حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق غصہ جاری کر سکتا تھا, یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا. جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ, بیوی پہ آ رہا ہے, ماں پہ آ رہا ہے, تو جاری کرنا ثواب ہے, پینا ثواب ہے, پینا ثواب ہے نا. تو آپ اگر غصہ پی لیں گے, بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں, ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے, وہ گھٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو اس ٹرم تو مجھے نہیں آتی. اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات, پی لو, اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو، ماہر نفسیات بھی بعض دفعہ بیان سننے تو کہہ رہے ہیں یار ہماری واٹ لگاتے رہتے ہو بلا وجہ، تو وہ جو بھی کہتے رہیں، بالفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اگلا گرم ہو جائے گا. پھر کتنے لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. جیسے ایک ماہر نفسیات کی تقریر تھی، میں نے خود سنی، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، نام نہیں لوں گا. ان سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس نے پھر بڑی ایک منطق کہ ایکچولی جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو فرسٹ وائف پہ آپ کے ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے. آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو اصطلاحات کے ذریعے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے اگلا کہتا ہے یار کو بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے. آج میں سن رہا تھا اس کے فضائل نا، کوئی نیوٹریشنسٹ کیا ہوتے ہیں یار، وہ نیوٹریشن ہوتے ہیں نا، وہ جو غذاؤں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت ان میں بہت سے ہمارے ملک میں بڑے بڑے پھینکو بھی ہوتے ہیں، یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. تو وہ سہاجنا کے فضائل بیان کر رہے تھے. یہ سہاجنا نہیں ہے یہ جو درخت ہے بڑا مشہور، ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے، میں نے 6 درخت لگائے وہ تقریریں سن کے، لیکن مجھے شروع سے لگ رہا تھا یار یہ کوئی پھینکو ہے کوئی بہت بڑا نا. سہاجنا کے پتے کی آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کہو گے یار دنیا میں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان پتوں کے ایسے فضائل سنے آپ لوگوں نے. سہاجنا میں وٹامن اے بھی ہے تو وٹامن بی بھی ہے تو وٹامن سی بھی ہے تو وٹامن ڈی بھی ہے، اور اس میں پروٹین بھی ہے اور اس میں کارب بھی ہے. شوگر زیادہ ہے تو کم کر دے گی، کم ہے تو بڑھا دے گی، موٹوں کو کم کرے گی، کم کو موٹا کر دے گی. او بھائی اتنی 70 بیماریاں، 1000 بیماریاں، اتنی بیماریوں کا سہاجنا میں. مجھے وہ اندازہ ہو گیا بھائی یہ بہت پہلے میں نے ایک سنا نا سہاجنا کے فضائل، میں نے کہا یار بڑا اچھا درخت لگا لینا چاہیے گھر میں. بس اس کے بعد پھر اتنے فضائل، میں نے کہا بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھوڑا بہت ہوگا ہر چیز، نیم کے پتوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں، خون صاف کرتا ہے. کوئی بھی یوٹیوب پہ دیکھو نا فلاں چیز بہت ہی بینیفیشل ہے، اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ابے صبح صبح اٹھ کے پراٹھے کھاؤ، انڈا کھاؤ، چائے پیو، آفس جاؤ، کارمینا کھا لو 2 گولی اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا، آؤ اپنا آرام سے بھنڈی کھاؤ. یار بھنڈی کے کبھی فضائل سنے آپ نے؟ مجھے بھنڈی نہ ملے میں تو مر جاؤں. اس کا مطلب بھنڈی ایسی چیز ہے، بھنڈی کھائی تھی مفتی طارق مسعود نے بچ گئے. بھائی وہ بھنڈی کا عادی ہے یار، اس کو بھنڈی پسند ہے. ہر چیز پہ رپورٹیں بھی مل جائیں گی. ان چیزوں سے قطعاً متاثر مت ہو. پھر میرے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے سہاجنا ایسا ہے، اس کو سونے کے پتے ہیں کیا یہ؟ انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے تھوڑے بہت فائدہ ہے، اچھی چیز ہے، اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. انجیر کے فائدے پڑھنا شروع کرو، آدمی سب کچھ گھر سے بچے پھینک دیتا ہے گھر سے باہر، یار نکالو اس کو، انجیر آ گھر میں. حقیقت ہے یار، سب کچھ نکلے گھر میں، صرف انجیر کا پودا ہوگا. ہر چیز ایک لمٹ ہے بھائی. انسان ہے، اللہ نے بڑی باڈی میں لچک رکھی ہوئی ہے، اور آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہے نا پراٹھوں سے بھی وہ نکال لے گی، وہ سمجھ رہے ہیں نا. باقی سب اس نے ویسی ویسٹیج بنا کے نکال دینا ہے. اتنا نہیں ان چیزوں کو مسلط. صحت کا تو بہت خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ ملے گا آپ کو، یہ ملے گا، جب 70 بیماریوں کی شفا نہیں ہوگی. 2-3 کا کہہ دیا تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بھی ڈاکٹر کو بتا دو کہ حضرت 2-3 ہیں، کہے گا کھا لو ٹرائی کرنے میں 500 روپے میں اگر حور کا آپشن مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ٹرائی کر لیتے ہیں شاید مل جائے. کیا خیال ہے یار؟ کہاں سے کہاں چلا گیا میں، بات پتہ نہیں گیا. میں بس واقعی 4-5 منٹ میں نا بات ختم کر رہا ہوں، میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے بھی غصہ ہو رہے ہوں گے. تو بات یہ کہاں سے کہاں کدھر کو آ گئی ہے. یہ نہیں، اسلام کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. یہ بات یہاں، ابے نہیں یار خیر. اچھا اسی میں ایک اور بات آئی ہے جو موضوع سے ہٹ کر ہے. آج کل ناشتے کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ. ایک صاحب نے بھی آج میں نے کلپ دیکھا کہ 80% ہمارے ملک میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے، ناشتہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ضروری. میں نے نیچے کمنٹ کر دی، میں نے کہا بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے. 80% لوگ ناشتہ نہیں کرتے، قوم چھوڑ سکتی ہے یہ ناشتہ؟ 99% لوگ پھوڑتے ہیں ناشتہ. کرنے کا لفظ غلط ہے ان کے لیے. ہماری قوم میں اتنے نیک لوگ کہ 80% صبح ایسے ہی بھوکے چلے جائیں. بھائی ہماری قوم ذرا سا بھی بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں نے کہا یہ شروع سے ناشتے کے فضائل شروع کیے نا، ناشتہ بہت ضروری. ہمارے پاس اسلام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، ظہر کا کھانا 11 بجے اور مغرب کے بعد. اس کے علاوہ تو کوئی وہ ناشتے کا لفظ عربی میں، قدیم عربی میں نہیں ہے، جدید میں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کے آنے کے بعد متعارف ہوا ہندوستان میں. اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں 7-8 گھنٹے جب آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، آدمی ایک دم جوش میں آتا ہے. واقعی 7-8 گھنٹے، اف
خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. دیکھو نیچر کا کبھی مقابلہ مت کرو, چاہے ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہو, نیچر گڑبڑ نہیں کرتی. جب آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کی قسم ڈاکٹر نہیں بتائے گا, آپ کی نیچر بتائے گی آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. یہ ڈاکٹروں کا فیلڈ نہیں ہے, یہ آپ کی باڈی خود بتائے گی. بھوک لگے گی تو کھا لو, نہیں لگے گی, صبح آپ اٹھے شدید بھوک لگ رہی ہے, ساری دنیا کے ڈاکٹر کا ناشتہ نہیں کرنا چاہیے, آپ بولے بھاڑ میں جائے, مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کروں گا ناشتہ, اور صبح آپ اٹھے بھوک نہیں لگ رہی آپ کو, آپ کی باڈی میں انرجی ہے, ہوتی ہے عام طور پہ صبح باڈی میں انرجی. پھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہو رہی ہے کہ ناشتہ ضروری ہے, آپ بولے رپورٹ اپنے پاس رکھو میں ناشتہ, کیونکہ بغیر بھوک کے کھانا, یہ اس کا مطلب باڈی دھوکہ دے رہی ہے آپ کو, باڈی دھوکہ نہیں دیتی آپ کو. میں عموماً تو نہیں, جب بھی فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کرتا ہوں, ہمیں تو بھوک, اگر آپ کے انرجی لیول واقعی اتنا گرا ہوا ہے 7-8 گھنٹے, تو صبح تو آپ کو جاگنگ کر ہی نہیں سکتے, آپ کچھ کھائی پی. ہم تو صبح سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے آدمی. بعض ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ صبح کے وقت قدرتی طور پر آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اگر آپ پراٹھے پھوڑ دیں نا, میں بھی مشورے پراٹھے کو دے رہا ہوں تو غلط دے رہا ہوتا ہوں, نہیں کھانے چاہیے پراٹھے, تو آپ کا وہ شوگر لیول اور زیادہ کیا ہو جائے گا, ہائی ہو جائے گا. تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں, آپ جاگنگ کر کے دیکھیں, واکنگ کر کے دیکھیں, آپ کو بھوک نہیں لگتی. 11-12 بجے طبیعت سے بھوک چپکنا شروع ہو جاتی, اس وقت کھاؤ آپ. تو ناشتہ کریں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے فضائل لوگوں کے سامنے مت سنائے. ہم تو عادی ہو گئے اس لیے پھوڑ پھاڑ رہے ہیں کہ چلو پھر اب صحت کے نقصان دے تو کیوں کر رہے ہیں. وہ بھائی صحت ایک حد تک ہمیں فکر ہے صحت کی, وہی ہے کہ جیسے چائنا والے گرم پانی پیتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے صحت خراب ہوتی ہے, ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں ٹھنڈے پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. ایسی زندگی جس میں ٹھنڈا پانی نہ پیو, بیٹھ کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم بھی کہتے ہیں یار پراٹھے کھاتے کھاتے چلے ہیں, اللہ بچائے سب کو خیر صحت کا. تو یہ سب سے پہلے آپ کی نیچر آپ کو بتائے گی. اب جلدی سے سچی مچی میں 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں, ان کو بھی بہت غصہ آ رہا ہے, سچی مچی کہ جو بات چل رہی تھی پہلے مجھے وہ بتا دیں تاکہ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کروں. ہاں, تو میں ایسا کر رہا تھا کہ اسلام اصل میں آپشن نہیں دیتا, تو اب اسلام کے ہمیں سچا ہونے کا اگر یقین ہے تو ہم پھر مانیں گے یار جہنم کی وعیدیں بھی صحیح ہیں اور حوروں کی باتیں بھی صحیح ہیں. تو اسلام کہتا ہے غصہ کے کڑوا گھونٹ آپ نے پی لیا, یزوجہ من الحور العین ما یشاء. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, جو غصہ جاری کر سکتا تھا اللہ کی خاطر پی جائے, اللہ قیامت کے دن ایک خوبصورت حور اس کے سامنے لائیں گے اور مخلوق کے سامنے اس کا نکاح اس سے پڑھائیں گے. لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ بارش ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں, تو نوح علیہ السلام نے کہا تم ہمارا مذاق اڑا لو, تھوڑی دیر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. ہم کہیں گے بھائی اگر یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ نے واقعی حور کا انتظام کر دیا تو ہم تم پر ہنسیں گے کہ تمہیں کس کے وعدوں پہ یقین نہیں تھا, اللہ کے وعدے. اور یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ حوروں کی لالچ قرآن کیوں دیتا ہے, اس لیے قرآن انسان کی مرد کی نیچر کو جانتا ہے کہ جتنا یہ 4 شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز پہ یہ خوش نہیں, یہ نیچر ہے. اسلام نے وہی بات کی ہے جو انسان کی نیچر ہے, جو آپ کے لیے واقعی تحفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیے گا قیامت کے دن اس کو میں CA کی ڈگری دے دوں گا, تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی قیامت کے دن اس ڈگری کا, یا اس کو یہ مل جائے گا. بھائی یہ جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے اور پیسے کے بعد لذتوں کے خواہش مند ہے نا, تو اللہ کہہ رہے ہیں حرام لذتیں چھوڑ دو, حلال لذتوں کا قیامت کے دن تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی بھائی اگر ہم غصہ پی لیں اور اللہ کسی حور سے ہماری شادی کرا دے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی, اور ہم اس خوشی کا اظہار کرنے میں ہمیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ منافق ہے وہ آدمی دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو. اور خوشی ان کمبختوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹھرکی زیادہ ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ زنا کرتے ہیں. یہ نائٹ کلبوں میں کیوں, تم لڑکیوں کے لیے اگر ان نائٹ کلبوں سے لڑکیوں کو بھگا دی, وسیم بھائی ستار بھائی کو لا کے بٹھا دو نائٹ کلبوں میں, تم وہ جائیں گے یہ لبرل لوگ نائٹ کلب میں. ایک صاحب میرے پاس ہے کہ علماء اسلامی فلمیں کیوں نہیں بناتے, جامعۃ الرشید والوں کو چاہیے اسلامی فلمیں بنائیں. میں نے کہا اسلامی فلمیں چلیں گی نہیں مارکیٹ میں, یا تو ایک ہسٹری ہوتی ہے نا تاریخی, کہہ رہے نہیں اسلامی. میں نے کہا اسلامی فلم میں کیا ہیروئن کو دوپٹہ پہنائیں گے, اس میں ہم برقع پہنائیں گے اور تمیز سے وہ چلے گی, تو کون دیکھے گا اس کو, کیا خیال ہے بھائی. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, ایک دفعہ میں نے ایک شاگرد سے پوچھا, وہ ہمارا ایک شاگرد تھا لیاری کا, بڑا ہوشیار. میں نے کہا فرض کر لو اسلامی فلمیں بننا شروع ہو گئی, تو ذرا اسلامی نام بتاؤ فلموں کے. اس نے کہا استاد جی پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم. اس نے کہا فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم. دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. میں نے کہا, اور پھر مذاق کی محفل تھی, ہم نے کہا اچھا اگر متحدہ, اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا نا MQM کا, میں نے کہا MQM والے فلم بنائے, اس کا نام, اس نے کہا فلم آئے گی 90 سے 90 تک.
طلبہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جب اس نے کہا نا فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم, وہ بھائی جو لوگ ہنسے, لیاری کا تھا, بلوچ نہیں ہوتے لیاری کے گھونگریالے بال والے, بڑا ہوشیار طالب علم تھا. خیر, تو بات اصل میں یہ ہے, جو آخری بات, کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا یقین بہت ہے. وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں, ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں. ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لیے ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے. قرآن نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے. جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی, ہم یہ نشانیوں پہ نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں. کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی, وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون سی نشانی ہے بھائی, آپ نے کوئی پہاڑ کو سے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لی ہے کیا ہے بھائی, یا آپ نے کسی سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں. سرے 2 نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لاجک نہیں بنتی, جس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے. ایک شخص جو امتی ہو, نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا, خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو, کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کی برتری ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. وراثت کا نظام, نکاح طلاق کا نظام, سزاؤں کا نظام, اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے, ایک ایک چیز. آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو, قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی ایک ماہر, کوئی 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا. تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا کہتے کس کو ہیں, تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی. اور جن لوگوں نے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا, تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا. آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف, اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا. جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے. جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہے, تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار, آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. ان کے ہاں کیا لا ہے بھائی, جس کو دے دو, تو جس کو تو کتے کو دے دو. پھر آپ یہ قانون ہے, اس کو لا کہتے ہیں یار. انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو نہیں مل رہی, بیوی کو نہیں مل رہی, کس کو مل رہی ہے؟ کتے کو. یار یہ کوئی قانون ہے؟ مجھے بتاؤ. شراب لیگل ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. اگر برا ہوتا تو انلیگل ہوتی نا بھائی, برائی تو انلیگل ہوتی. شراب بری نہیں ہے, زنا برا نہیں ہے, ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے, وسیم سے شادی کر رہا ہے, ستار غفار سے شادی کر رہا ہے. یعنی آپ جوان ہوئے, آپ کے ابا آپ کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں, تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو چاہیے, بہو لاؤں یا فیمیل؟ بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو؟ یہ ہو جائے گا ابھی 40-50 سال کے بعد. ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, پر 40-50 سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اماں ہوتی ہیں, لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں, لیکن وہ فیمیل ہیں. بیٹا کہتے ہیں نہیں, میں جو میرے رشتے, آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی. پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کی بہو ہے؟ داماد کون ہوگا اس میں, بہو کون ہوگی, کو پتا چلے گا؟ عجیب سی چیزیں یار. یہ تو گدے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ غلط ہے. وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی, نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ برائی ہے یہ. تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا 1400 سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے. اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے, خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے, وہ خود گڑ ہی نہیں سکتے تھے, جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ
1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گڑھ لیا ہوتا اور 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ 1400 سال پرانی تحریکیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا, نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ زبان سمجھی جا رہی ہے 20 ملکوں میں, یعنی ایسا دین لے کر آئے, اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. کوئی 1400 سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے آج, جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے. یہ میں نے بیان کیا تھا, ہندوؤں نے لکھا کہ سنسکرت زبان ہے, پتہ نہیں کون, وہ بھی ہے. اٹھا کے دیکھو 1400 سال پرانی کتاب, 500 سال 200 سال پرانی انگلش آج کل گوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو. نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے, زبان باقی. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں, پوری 1 گھنٹے بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ اس بات کا ایک ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 1400 اس زبان کو محفوظ کر دیا, اس کتاب کو محفوظ کر دیا, ان احادیث کو محفوظ کر دیا, اس لا کو. حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوژن نہیں ہے, اور نظام آج چیلنج کر رہے کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں. ایک ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں, شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے, تو یا تو وہ ضد پہ اترے گا, یا بھاگ جائے گا, یا وہ اسلام قبول کرے گا. 3 آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو, کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ خود ایک اتنا بڑا معجزہ اسلام کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسیپٹ ہمیں پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا ہو کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں, تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ میری زندگی کا ہدف کیا ہے, تو میں تو مروں گا بالآخر کھمبے سے لٹک کے. کبھی روزانہ میرا ویژن چینج ہوگا, اور اس ہدف میں کامیاب نہیں ہوا تو میں کھمبے سے لٹکوں گا. تبھی تو لٹکتے ہیں وہ ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی. ہمارے یہاں ان کے کھمبے شارٹ ہیں, اتنے کھمبے ہمارے یہاں جتنے ہمارے یہاں ہیں نا, ان کے ہاں ہوتے تو ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا. ہمارے ہاں کھمبے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں کرنٹ بھی. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں, کوئی گورا اگر کھمبے کے پاس جائے نا خودکشی کرنے کے لیے, آسان نہیں ہے. وہاں کھمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لیے کھمبے کے پاس گئے, محبت سے آپ نے کھمبے کو پکڑا, آپ کھمبے کو چھوڑ دو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ خودکشی کے لیے نہیں گئے, وہ ویسے ہی کسی دوست سے ملنے کے لیے کھمبے پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. کھمبے کو اتنی خوشی ہوئی, کھمبے نے کہا تیرا دوست تجھے ملے نہ ملے, میں تجھے اب موت تک کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہو, یہ بہت زیادہ بیان ہو گیا لمبا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن الحمدللہ نہیں ہے, تو ہم آپ کو وہ کہیں گے جو اسلام کہتا ہے. تو اسلام ربیع الاول, جو اصل میں بیان تو میرا ربیع الاول پہ ہونا تھا, سارا ادھر نکل گیا. تو اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں 4 شادیوں کی بات نہ کروں. میں آپ کو کہوں ایک ہی رکھو اس زمانے میں نا. اسلام کہتا ہے 1400 سال کے لیے آیا ہوں, اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا حل 4 شادیوں میں ہے. تو وہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, اب تو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے, پہلے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تو وہ مجھے کرنی پڑے گی معذرت کے ساتھ. آپ کو اس سے لوگ کہتے ہیں, جب مفتی صاحب جو ہے نا اپنے بہنوئیوں کو, اپنے دامادوں کو بولیں بھائی ہمارا بیان ساری دنیا سن رہی ہے, اب میں اس کے گھر جا کے بولوں کہ تو بھی کر لے, یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. ساری دنیا ہمارے بیان سن رہی ہے, ہمارے بہنوئی سننے کرنا ہے کر لے بھائی. تو یہ بھی ایک اصولی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح سے منع کیا. لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی. اس سے رشتہ داری کیا ہوگی, ٹوٹے گی. بہن کی محبت سوکن میں چینج. اسی وجہ سے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ سسر اپنے داماد کو کہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے. اس سے بیٹی اور باپ کا رشتہ کیا ہوگا, خراب. بیٹی کہے گی میرے باپ نے میرے شوہر کو برگلایا. اسی طرح بندہ اپنے بہنوئی سے کہے آپ میں سے کوئی آپ دوسری شادی کریں, یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس سے کیا ہوگا, آپ کے اپنی بہن سے تعلقات کیا ہوں گے, خراب. تو اسلام کوئی ایسی چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتے جو قطع رحمی کا سبب بنے. ہر چیز کو الٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کہا مجھے کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں ہوں گی, بڑی ہوں گی نا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی. مجھے 10 سال پہلے کسی نے تانا دیا, پھر دیکھتے ہیں کیسے اپنے داماد کی کرائے گا. میں نے کہا میری بیٹیاں نہیں ہوئی ہیں, لیکن پہلے سے بتا دوں میں نہیں کراؤں گا. کہنے یہ کیا بات ہے, دوسروں کے لیے حکم کچھ اور. میں نے کہا سب کے لیے ایک ہی حکم ہے, اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں. صحیح ہے نا, وہ کیوں پوچھ رہا ہے. کوئی اپنے سسر سے پوچھ کے دوسری شادی کرتے ہیں, انکل ایکچولی میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے. وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے. کیا یہ ایسے ہے جیسے بکرے, شریعت نے ہمیں حکم دیا نا قربانی میں بکرا ذبح کرو. بکرے کو تھوڑی کہا کہ تم آ کے لیٹ جاؤ نیچے, آپ کریں, اس کا کام ہے وہ ٹانگیں چلائے. تو آپ کریں بیوی پہ, دوسری بیوی کا کام ہے وہ شور مچائے, وہ مچائے گی, یہ اس کی نیچر ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا. آپ کر رہے ہیں شادی, اس کی تھوڑی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں میری دوسری بیوی پہلی بیوی کو دلہن بنائے. کیوں بنایا بھائی, تیری اس کو تو غم, اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ غم زدہ ہو. جتنا روئے گی اس کا مطلب واقعی آپ سے محبت کرتی ہے وہ. آپ نے ایک بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو
برداشت کرنا ہے کہ یار دوسری بھی عورتیں ہیں, بہت ساری خواتین ہیں, ان بیچاریوں کو کیا ہوگا. وہ جو میں بتا رہا تھا نا, ماہر نفسیات نے کہا, وہ ساری بات وہاں سے چینج ہو گئی تھی کہ وہ دوسری شادی سے ایکچولی یہ ہوتا ہے, ایکچولی وہ میں اس پہ خربوزے پہ بتا رہا تھا. خربوزے کے فضائل میں نا اتنی خاتون نے پوری رپورٹ پیش کی اپنی کہ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں خربوزے میں کیا ہے, تو وہ انگلش میں نا ادھر ادھر, کچھ بھی نہیں ہے, خربوزہ کھاؤ ختم ہو جاتا ہے خربوزہ تھوڑی دیر میں پیٹ میں جا کے, تھوڑا بہت پیٹ کی تیزابیت وغیرہ کم ہو جاتی ہوگی. تو خیر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کہنے لگے ایکچولی اس سے پہلی بیوی کو یہ نقصان, تو فلانا نقصان, ڈپریشن میں, اور پھر ایکچولی آپ کا ٹرس ختم ہو جاتا ہے. پوری تقریر مجھے کسی نے بھیج دی. میں نے کہا اس ڈاکٹر کو بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ نہ کرنے سے دوسری عورتوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ان سے بولو اس پہ ذرا رپورٹ پیش کریں. سمجھ رہے ہیں نا, اسلام سوسائٹی کے لیے آیا ہے, 2-4 لیڈیز کے لیے نہیں آیا کہ 2-4 عورتوں کا سوچتا ہو باقی عورتوں کا. اسلام تو سب کے لیے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تکلیف ہوگی برداشت کرو بھائی. بہت ساری عورتیں ہیں جن کو میاں ہی نہیں ملے گا, تو میاں ہی لیس زندگی گزارنے سے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کو میاں ہی نہیں مل رہا. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اس لیے ہم تو بھائی ربیع الاول کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ربیع الاول پہ بیان کریں, تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ربیع الاول کی کوئی اسپیسیفک فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. لوگ ربیع الاول میں عمرے کر رہے ہیں, بھائی ربیع الاول میں عمرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر آپ فضیلت سمجھ کے کرنے گناہ ملے گا آپ کو. عمرے کی فضیلت رمضان میں ہے, اور رمضان کے علاوہ بھی جب چاہو عمرہ کرو. اگر خاص زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عمرہ کرنا ہے تو کب کرو, رمضان میں کر لو. نارمل عمرہ کرنا ہے تو محرم میں, سفر میں, ربیع الاول میں, جب چاہو کرو. اتنا رش ہوتا ہے ربیع الاول میں مسجد نبی میں. پھر 12 ربیع الاول کو لوگ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دے رہے ہیں جا کے. عرب بھی حیران ہوتے ہیں یہ پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے آج, یہ سارے یہاں کیوں جمع ہوئے ہوئے ہیں, وہ نبی کے عشق میں کر رہے ہیں. تو بھائی نبی کے روضے پہ حاضری کا بھی کوئی خاص ٹائم اسلام میں متعین نہیں ہے, جب موقع ملے چلے جاؤ. اسی طرح بیت اللہ کی زیارت, ایک تو اللہ نے ٹائم متعین کیے حج میں, ورنہ جب چاہو چلے جاؤ. اگر آپ کسی خاص مہینے کو کہہ لیتے ہو کہ جی ربیع الاول میں عمرہ کا زیادہ ثواب ہے یا نبی کی اس سے محبت کا تقاضا ہے, تو یہ ایڈیشن ہے اسلام میں. یہ اسلام میں کیا ہے, اضافہ ہے. اس سے آپ نبی کو خوش نہیں کر رہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو آپ سے پھیر لے. تو آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے. اسلام کے علاوہ تو وہ جو بات تھی نا کہ بہت سے لیڈر پبلک کی ڈیمانڈ دیکھ کے ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پبلک ادھر کو جا رہی ہے ہم بھی ادھر کو. نہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہونی چاہیے آپ نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہے اور خود قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی قبرستان میں جگہ خریدنا کیسا ہے, پہلے سے بکنگ کرانا جائز ہے, پھر جا کے روزانہ اس کو دیکھا کریں, اس سے عبرت حاصل ہوگی. بیٹا آنا تو نے ادھر ہی ہے, لیٹنا ادھر ہی ہے, تو نے ایک دفعہ جا کے لیٹ بھی جایا کریں, کبھی کبھی لیٹیں جا کے اور کروٹ لیں اور دیکھیں بیٹا ہمیشہ یہیں سونا ہے تو نے, اس سے بڑی عبرت حاصل ہوگی. اتنی عبرت نہ ہو جائے کہ ڈر سے اٹھ ہی نہ سکیں پھر. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. حقیقت عبرت کے لیے جا کے لیٹے, پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے اور آپ خوف کی وجہ سے مری گئے. میری والدہ کو دمے کا مرض ہے, ان کو وضو اور نماز کے دوران منہ میں بہت بلغم آتا ہے, نیت توڑ کر جانا پڑتا ہے, اس سے وضو نماز تو خراب نہیں ہوتا؟ نہیں, اس سے وضو نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلغم منہ میں آ رہا ہے تو نیت نہ توڑیں, کوئی شاپر وغیرہ رکھ لیں, لیفٹ کی طرف منہ کر کے اس میں تھوک دیا کریں, نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب اس جمعے جو 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں جو رہا ہے, کوئی کیا لکھا ہوا یار, مسئلہ ہے, دعا کریں حل ہو جائے. پتہ نہیں کیا لکھا. خیر دل سے دعا ہے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں. مفتی صاحب انجینئر مرزا مسلسل آپ کو چیلنج کر رہا ہے, اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مفتی صاحب کو میرے سامنے نہ لائے تو روز قیامت میں تم لوگوں کا گریبان پکڑوں گا. تو آپ ان کے یوٹیوب کا رپلائی کیوں نہیں کر رہے, اور آپ کیوں دوسری مرتبہ جہلم جا کر انجینئر کو نہیں مل رہے؟ میں نے تو یہ ٹاپک چھوڑ دیا, لیکن یہ اتنا سوال کا جواب دینا ضروری ہے. میں نہیں کرتا آج کل تبصرہ نا, کیونکہ موقع مل جاتا ہے ان کو, پھر وہاں سے ہم تو وہی بات ہے کہ پبلک جدھر ہم کو لے جانا چاہے یا انجینئر صاحب ہم کو جدھر لے جانا چاہے, ہم تھوڑی وہاں جائیں گے. ہم تو سمجھیں گے لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس پر بات کریں گے نا. تو انجینئر صاحب کے ساتھ جب جہلم والا معاملہ ہوا نا, وہ بھی انہی کی دعوت پہ گیا, وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے اور انہوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہمارا نمبر آن تھا نا, وہ ہم سے رابطہ کرتے اور مانا پابندی لگا دیتے, ان کو اریسٹ کر لیتے. تو سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح, کہ ان کا مقصد یہ سامنے فیس کرنا ہی نہیں تھا. لہذا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے پابندی اور فلانی پابندی اور ڈمکانی پابندی. پابندی تھی تو آپ نے بلایا کیوں؟ اول تو تھی بھی نہیں. اگر ہوتی تو ہمارا نمائندے کو پکڑتی نا انتظامیہ مینجمنٹ کہ آپ نے کیوں چیلنج کیا, آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں. ان کا نمبر کھلا رہا ہے, ساری دنیا رابطہ کرتی رہی ہے, انہی کا فون کا ہم انتظار کرتے رہے. دوسرا پھر انہوں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج کیا, اس کا بھی میں نے پازیٹیو رپلائی کیا کہ میں بالکل تیار ہوں. بات چیت کا اصول یہ ہے کہ پہلے دعویٰ متعین کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آن لائن آ جاتے پھر یہ بات کر لیتے, پھر بات نہیں ہوتی, پھر مرغوں کی طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا.
تو جس نے بھی ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے وہ اسی طرح انداز اختیار کرتا ہے جو میں نے اختیار کیا. جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ اسی طرح ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے, آ جاؤ اسی منگول ہاں, ہم منگول ہیں, تم آ جاؤ, دھاڑ تھلے, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ چلا بھی دینا کلپ اس کے ساتھ نا, دھاڑ تھلے اور منگولاں اور کیوں نہیں آتے, یہ اس کی علامت ہے آپ نہیں بیٹھنا چاہتے. میں چونکہ بیٹھنا چاہتا تھا آن لائن, پازیٹیو رسپانس دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو المحنت پہ آپ نے کہا, تو المحنت کے عقیدے کے بارے میں آپ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ یہ عقیدے غلط ہیں تو صحیح عقیدہ کیا ہے, اور یہ عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, بس اتنا بتا دیں. تو دلیل ہم آپ سے اس وقت مانگیں بھی کون سی حدیث کے خلاف ہیں. تو بالکل واضح بات تھی, کیونکہ آن لائن آمنے سامنے بیٹھ کے دعویٰ طے نہیں ہوتا, پھر تو ادھر ادھر کی شروع ہو جائے گی, کوئی کسی جگہ ٹکیں گے ہی نہیں ہم. تو یہ 2-4 ٹاپک ہیں, ان میں آپ اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں, میں اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دوں گا, اور آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے. یہ بھی میں نے دیا. جس نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ ہمیشہ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہے, خوب سمجھ لو, یہ اس کی علامت ہوتی ہے نہیں بیٹھنا, کیونکہ قیامت تک کا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا, بیسیوں مصروفیتیں ہوتی ہیں. میں نے کبھی بھی قیامت تک کا ٹائم نہیں دیا, کیونکہ میں بزی آدمی ہوں, میرے دنیا میں بہت سارے کام ہیں, ایک تو بہت اہم کام ہے, آپ سب کو پتہ ہے. تو ہمیشہ ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم ہے, اس کے اندر ایسا نہ ہو میں مصروف ہو جاؤں, پھر آپ کا رپلائی آئے اور میں تیار نہ ہوں تو آپ پروپیگنڈا کریں گے یار بھاگ گیا دیکھو. تو میں اس لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ میں 1 ہفتہ آپ آن لائن رسپانس دے دیں مجھے, 1 ہفتے کا ٹائم ہے. آپ پہلے تو جہلم میں تو 48 گھنٹے کا دیا تھا, یہاں میں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا آن لائن میں, کہ آپ ایک پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دعوے پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں. بھائی ایسے بہت ساری چیزیں ریکارڈ کروا چکے ہیں. میں کہوں گا یہ دعویٰ ہے, وہ دوسرا کلپ لے آ کے نہیں میرا تو یہ دعویٰ ہے. تو اب ریکارڈ کروائیں اس عنوان سے کہ یہ مناظرے کے لیے میرا دعویٰ ہے, تاکہ اس سے آپ ہٹنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ سب چیزیں میں رپلائی دے چکا ہوں, اس پہ میرا یوٹیوب پہ پورا وہ رپلائی موجود ہے. اس کے بعد ان کا رپلائی نہیں آیا. رپلائی یہ آیا, آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے, آ جاؤ کیوں نہیں آ رہے, بھاگ گئے, دیکھا ہم کہہ رہے تھے بھاگ گیا. بھائی یہ بیوقوف لوگ ان چیزوں سے بیوقوف بنتے ہیں, کوئی بھی سمجھدار آدمی ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتا. تو جہلم میں جب بلایا ہم نے وہاں بھی پازیٹیو رسپانس دیا, آن لائن میں بھی ہم نے پازیٹیو رسپانس دیا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دعویٰ ریکارڈ کروا لوں, 1 ہفتے کا ٹائم بہت ہوتا ہے. اب اگر آپ نے دوبارہ سے ریکارڈ کروایا تو میں اس کا پابند نہیں ہوں کہ پھر میں رپلائی دوں. میرے دنیا میں بہت سارے غم ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف یہی غم نہیں ہے کہ میں انجینئرنگ کو لے کے بیٹھا رہا ہوں. آپ کا تو ایک ہی غم ہے, وہ ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو وہ ڈمکانا ایسا ہے تو وہ ایسا, ایسی منگول. ہاں اب ایک نئی معلومات میں ہمیں اضافہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ منگولیوں سے, آپ کا منگولوں سے. اس مناظرے کا منگول سے کیا تعلق تھا یار, وہ جو آپ نے جواب دیکھا کیا جواب آیا. میں نے ریکارڈ کروایا, میں تیار ہوں, دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. اسی منگولاں, دھاڑ تھلے, یہ لفظ میں نے پنجابی میں بھی پہلی دفعہ سنا ہے, دھاڑ تھلے. میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا یار اس کا مطلب کیا ہے دھاڑ تھلے, ایسا نہ اس کا مطلب ہو یہ میرا دعویٰ ہے. پھر بعد میں کیا میں نے پنجابی میں دعویٰ ریکارڈ کروایا, آپ نے سنا ہی نہیں. تو میں دھاڑ تھلے پوچھ رہا تھا, نہیں میرا بانجا, میں نے کہا دھاڑ تھلے بھائی پوچھ یار, دھاڑ تھلے کیا ہوتا ہے, اسی منگولاں کیا ہوتا ہے, اس ہو سکتا ہے یہ دعویٰ ریکارڈ ہو رہا ہو. وہ کلپ بھی چلا دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ان کا یہ جواب آیا, میں نے کہا بھائی یہ بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. تو پھر لوگوں نے مجھے کہا آپ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں, بھاگ گیا. میں نے کہا یار ان کے پاس اور کوئی غم نہیں ہے, ہمارے بہت سارے غم ہیں. ہم نے قوم کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا, جس کو شوق ہے وہ مرے جائے یار, جائے جہنم میں, ہمیں کیا کرنا ہے. تو پازیٹیو کام ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ابھی وہ آئے ہوئے تو وہ بیٹھے ہوئے وہاں, انہوں نے کہا یوٹیوب پہ آپ کا ایک پازیٹیو وہ ہے کہ ایک اچھا وہ دنیا میں ایک امیج, اب تک الحمدللہ امیج ایک اس میں پازیٹیوٹی کا ریشو زیادہ ہے. تو میں اگر وہی دھاڑ تھلے شروع کر دوں, منگول اور میں پٹھان, میں نے کہا کہ اگر وہ کہے میں منگول ہوں, میں کہوں میں پٹھان ہوں یا میں مہاجر ہوں, تو پھر اب پٹھان اور منگولوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی. پٹھان زیادہ بہادر ہوتے ہیں یا منگول زیادہ بہادر ہوتے ہیں, کیا فضول قسم کی باتیں. اور دھاڑ تھلے کی اپوزٹ, دھاڑ تھلے ابھی تک مجھے نہیں, اللہ کی قسم نہیں پتہ کہتے کس کو ہیں. اب دیکھ کے بتا دینا دھاڑ تھلے کا کیا مطلب ہے. دھاڑ تھلے کسے کہتے ہیں؟ چلو وہ جو مرضی کریں, ہمیں کیا, وہ ان کا مسئلہ ہے. تو ہمیں کسی کی ذات سے نہ کوئی بیر ہے بھائی, ہمیں نہ کوئی نفرت ہے. ہمیں تو مناظرے کا دیا تھا, انہوں نے نہیں, آن لائن کا بھی ہم نے. تو اب ان کے جو فینس کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ آن لائن سے بھاگ گئے, تو خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. یہ نہ کہو کہ بھاگ گئے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انجینئر بھاگ گیا, وہ تو جب کوئی پرچی آتی ہے تو میں جواب ریکارڈ کروا دیتا ہوں. مجھے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, میں پہلے جب جہلم سے آیا تو دبا کے یہی ٹاپک میں پورے سال لے کے چلتا. ہم نے آتے ہی فائلیں لپیٹ دی تھیں کہ کوئی دوسرا کام لو, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. اچھا بھائی دھاڑ تھلے. مسجد میں اکثر لوگ بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, جس سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب کیا قومی ترانہ سننا یا کوئی ملی نغمہ سننا صحیح ہے یا نہیں؟ بیچ میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے آنے جانے کا راستہ رک جاتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ غلط بات ہے بھائی, آگے جا کے نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز پڑھتے تو ستھرا رکھتے تھے نا آگے, تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو مسجد میں یا تو ستھرا ہو یا پھر آپ اگلی صفوں میں آ کے نماز پڑھیں. ملی نغمہ سننا بھائی, میوزک سننا ٹھیک نہیں ہے, لیکن لوگ گانے سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں.
تو اس میں اگر ملی نغمہ سن رہے ہو تو ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے ان کے اوپر کہ چلو کوئی بالی ووڈ کے گانے تو نہیں سن رہا نا. ملی نغمہ سننے میں اتنا فائدہ بہرحال ہوتا ہے کہ ایک ملک سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے. تو نہیں سننا چاہیے میوزک کے ساتھ. سن رہا ہو تو اس پہ وہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جو گانے سننے والوں پہ لگانا چاہیے. تھوڑا ہاتھ کیا رکھنا چاہیے, ہولے رکھیں اس زمانے, دھاڑ تھلے, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, ٹی وی پر بیٹھ کر علماء صرف آیت یونس سورہ یونس آیت نمبر 58 سنا کر گمراہ کرتے ہیں, 57 نہیں سناتے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں کہ میں آیت نمبر سے مجھے پتہ چل جائے کون سی آیت چل رہی ہے. بھائی آیت پڑھو تو مجھے پتہ چلے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ پوچھا, میں نے بتا دیا. کہہ رہے کون سی آیت میں نے آیت پڑھ کے سنا دی پوری, یہ آیت ہے. انہوں نے کہا آیت نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کریں. جب پوری آیت تمہیں پڑھ کے سنا دی ہے, اب نمبر کیوں مانگ رہے ہو؟ مفتی صاحب ہم اسباب رزق کی کلاس میں پڑھتے ہیں, ہمیں وہاں بتایا کہ بدنظری کرنے والے نبی پر نبی کی بد دعا ہوتی ہے. ایک حدیث سنائی جاتی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کہ حدیث میں آتا ہے جو بدنظری کرے اس پہ بھی لعنت, جس کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت. لیکن یہ ہماری جہاں تک ٹوٹی پھوٹی معلومات ہے اس کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بس بدنظری کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بد نظری بری نظر کو کہتے ہیں, خوش نظری اچھی نظر کو کہتے ہیں. تو بد نظری کا اپوزٹ ہے خوش نظری. نامحرم کو دیکھنا بد نظری ہے, اپنی بیوی کو دیکھنا کیا ہے؟ تو خوش نظری ہے. تو شادی کر لیں, اس کو دیکھا کریں. مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے علاوہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, یہ غلط ہو جائے گا. مفتی طارق مزور صاحب, مسجد کے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو ہدیہ لیتے ہیں تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, تو ہدیہ کا انکار کرنا خلاف سنت ہے, ہدیہ لینا تو خلاف سنت نہیں ہے. ہدیہ جب کوئی دیتا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ قبول کریں گے تو میری عزت ہے, تو ہدیہ کا ریجیکٹ کرنے میں سامنے والی کی بے عزتی ہے. اب آپ کوئی بندہ ہدیہ لے کر آئے, آپ کیا میں نہیں لیتا, تو وہ تو سامنے والی کی بے عزتی ہے نا. ہاں وہ ہدیہ جس میں آپ کے دل میں پہلے سے لالچ ہو, وہ کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, آپ سمجھ رہے پیسے نکالے گا, تو یہ والا ہدیہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں. جہاں ہدیے میں کوئی لالچ نہ ہو تو پھر ہدیہ کا ریجیکٹ کرنا جائز نہیں ہے, بے اکرامی اگلے کی, سمجھتے ہو؟ تو امام صاحب لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. مفتی صاحب وہی یہ شادی کے بارے میں سوال پوچھا. نہیں, ہم گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں عید نماز الجمعہ نماز ہوتی, گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی, نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے. اہل حدیث اکثر پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی, واضح روایت, صحیح روایت, جس میں ہو کہ گاؤں میں کہیں جمعہ ہوا ہو. جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں نا, ینتابونا حدیث میں آتا ہے, وہ باریاں لگا کے مدینہ آیا کرتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. تو جمعے کی نماز کے لیے چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. کسی کے ہاں تعداد شرط ہے کہ اتنے لوگ ہوں, کسی کے ہاں اور شرطیں. تو ایسے کہ بالکل ہی جہاں چاہو جب چاہو جمعہ پڑھ لو, یہ نہیں ہوتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اصول یہی ہے کہ گاؤں جو واقعی گاؤں بستی ہو, ہاں کوئی قصبہ کبیرہ ہے, بہت بڑی بستی ہے, تو شہر جیسی ہے, اس میں بھی جمعہ جائز ہے. لیکن جو بالکل ایسے پسماندہ علاقوں میں جب آپ جاتے ہو نا, سفر پہ جا رہے ہو, کہیں جنگل میں ٹھہرے ہو, وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو اللہ ہی جانے, لیکن بڑی حکمت یہ ہے کہ اسلام نے جمعے کو ایک پروٹوکول دیا ہے, ایک عزت دی ہے جمعے اور عیدین کی نماز کو. شاعر اسلام میں سے تو یہ بڑی جگہوں پہ اور شہروں میں ہونی چاہیے. شاعر اسلام شہروں میں قائم کیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور جنگلوں میں قائم نہیں کیے جاتے. ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ جمعے کی نماز کو عزت دینے کے لیے. جیسے کورونا کے دنوں میں ہم نے کہا تھا نا کہ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جمعہ میں ایک شرط ہے اذن عام, پبلک کو آنے کی اجازت دی جائے. تو گھر میں آپ دروازہ بند کر رہے ہو تو اذن عام تو نہیں ہے نا. اگرچہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے, بعض نے کہا جائز ہے, لیکن ہماری رائے یہی تھی کہ کورونا کے دنوں میں آپ مسجد میں پڑھیں جمعہ, ورنہ گھر میں دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اذن عام نہیں ہے, اس میں کھلی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ کو بھائی ایسے الٹے سیدھے خواب نہ دیکھا کرو, دیکھا کرو تو بتایا نہ کرو, اور اچھی تعبیر نکالا کرو, اچھی تعبیر نکالا کرو اس کی. وہ اچھی تعبیر کسی وقت, میں تو خواب تو مجھے کچھ نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ. اچھے بہت سارے لوگوں کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں ہمارے بارے میں, پتہ نہیں, اچھے خوابوں سے سن کے آدمی خاموں میں چوڑے میں آ جاتا ہے, اپنے عمل سے غافل ہو جاتا ہے, برے خواب دیکھ کے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ شب جمعہ میں ایک بزرگ بیان کر رہے تھے, جو اس دین کی محنت کرے گا اللہ اسے بغیر محنت کے مال دے گا, اور بغیر مال کے کیا دیکھا عیال دے گا, پتہ نہیں کیا دے گا. دیکھو تبلیغ والے جب کہتے ہیں نا کہ اس محنت میں جو جڑے گا بغیر محنت کے اللہ اس کو رزق دے گا, تو ہر عقلمند آدمی کی بات کا صحیح مطلب تلاش کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسباب چھوڑ دیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خرکار کے گدھے کی طرح کمانا نہ شروع کر دیں. تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں نکل کے, تو توکل کس پہ کیا جائے؟ اللہ پہ, اللہ پوری کرے گا. لیکن اگر یہ کوئی اس کا مطلب لیتا ہے کہ دکان بند کر کے چلے جاؤ اور رزق کے تمام ذرائع کو ختم کر دو, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ رزق کی کوشش کرنا, رزق کمانا فرض ہے آپ کے اوپر, سمجھتے ہو؟
اگر کوئی آدمی پیسے کمانا چھوڑ دے اور بھوکا مر جائے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ کہے گا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آرام سے بیٹھ جا. تو رزق کی فکر کرنا, رزق کمانا. ہم تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو دین سیکھنے میں یہ چیز داخل ہے کہ یہ بھی سیکھو کہ کمانا بھی فرض ہے, نماز روزے کی طرح فرض ہے. مذہب کہتے ہیں تعلیم یافتہ اور مالدار طبقہ اگر دین پر آ جائے تو دین پھیلے گا, جبکہ دین ہمیشہ غریب لوگوں میں ہی رہا ہے. بہت بہترین سوال کیا, سوال سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں بھائی تعلیم یافتہ اور مالدار طبقے پر محنت کی جائے تو دین پھیلے گا. تو دین تو زیادہ تر غریب لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. جس نبی نے یہ فرمایا نا کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے اور ہمیشہ سے غریب حق کی دعوت میں پہل کرتے ہیں, اسی نبی نے سرداروں پہ محنت زیادہ کی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے نے بہت سنا ہوگا, قال الملأ الذین من قومہ, قوم کے سرداروں نے کہا, سرداروں کے پاس گئے. تو ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے امیر اور غریب میں یہ فرق تو کبھی نہیں کیا کہ امیروں کی خاطر غریبوں کو محفل سے نکال دیا ہو, لیکن انہوں نے قوم کے سرداروں پہ اسپیشل محنت بہرحال کی ہے. ہمارے نبی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, قوم کو جا کے خطاب نہیں کیا, کیونکہ بادشاہ کو کنٹرول کر لیا تو قوم خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی. نبی نے عرب کے سرداروں کو الگ سے دعوت کر کے بلایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا یا مصر کے کسی چوکیدار کے پاس بھیجا کہ غریبوں سے کام شروع کرو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی تو پہ بلایا اور کلام دیا, اپنی نبوت دی. اے اللہ اب کیا کام ہے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے دین کی دعوت کرنی اور ڈائریکٹ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ مصر کے سب سے غریب ترین لوگ فلاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاول کھا رہے ہیں عیدی سینٹر سے, ان سے کام شروع کرنا ہے. نا 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 بھائی, محنت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کم ہوگا نا اس کا. 10 غریب مسلمان ہو بھی گئے تو وہ تو خود اپنے ایمان کی حفاظت کتنی مشکل سے کریں گے. اللہ نے کہا کہ بھائی محنت کم ہو, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو زیادہ. ڈائریکٹ فرعون کو جا کے پکڑے آپ, فرعون سیٹ ہو گیا, پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ سیٹ ہو جائے گی. تو علماء کو کسی مالدار کی خاطر غریب کو دھتکارنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے, یا کسی پڑھے لکھے نہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو اس کو دھتکار دینا کہ مالداروں کو ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے لیے ٹائم, یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ تو پیغمبروں نے یہ فرق کبھی بھی نہیں کیا. لیکن اسپیشل ایسے علاقوں میں جا کے کام کرنا, یہ ایجوکیٹڈ لوگوں میں کام کرنا کہ یار بعد والوں نے انہی کو فالو کرنا ہے, تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سمجھتے ہو؟ تو بادشاہوں پہ خصوصی محنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی وہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھر بھی غریب لوگ ہی آئیں گے, کیونکہ مالداروں کے پاس, تبھی تو دیکھو فرعون میں محنت کی میں آیا نہیں وہ, اور بہت سے غریب غریبی میں مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا, فرعون بآخر وقت تک نہیں آیا. اسلام کے دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے, بس یہ آخری سوال ہے, پھر یہ بس یہ آخری سوال ہے, بس یار بہت زیادہ ہی بیچارے بہت غصے میں آ گئے. سوال بس آخری, پرچی واپس کر دیں ساری پرچی. آپ کے ویڈیو بنانے کے بارے میں اشکال ہے. پہلا یہ ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کسی شیطانی آلے یا سائنسی ایجاد کی ضرورت نہیں, اس کے لیے تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے. جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت شروع کی اور اس کے لیے کسی جدید آلے اور تقاضوں کی ضرورت نہیں ہوئی, اور اللہ نے اس کام کو بغیر سوشل میڈیا کے پھیلایا. دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ کو نامحرم عورتیں دیکھتی ہیں, ان کے لیے ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ جب تم مفتی صاحب کو دیکھ سکتے ہو تو اپنے کسی نامحرم رشتہ دار کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ 2 سوال سمجھ میں آ گئے. پہلی بات تو یہ کہ شیطانی آلہ اور سائنسی آلہ, آپ نے شیطانی آلے کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ نے اس کو شیطانی آلہ کیوں قرار دے دیا؟ ویڈیو کو آپ نے شیطانی آلہ, اگر یہ ڈیجیٹل تصویر حرام ہے پھر تو یہ شیطانی آلہ ہے. تو ہمارا تو فتویٰ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر حرام نہیں ہے. یہ وہ تصویر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی, جس کے وہ فسادات تھے جو بیان کیے گئے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر پورا میرا بیان ہے. اس پر علماء کی مجلسیں ہوئی ہیں, کئی دن چلی ہیں, کئی مہینے چلی ہیں, اس کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا ہے. تو ایک آلہ ہے, ذریعہ ہے آپ کی بات کو سینکڑوں لوگوں تک پہنچانے کا, تو اس کو آپ شیطانی آلہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مائک ہے نا, آپ کی بات لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ میں اس پہ گانا بھی گا سکتا ہوں بیٹھ کے. تبلیغی جماعت میں جو رائیونڈ میں بیانات ہوتے ہیں وہ مائک کے ذریعے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اسی مائک سے تو گلوکاروں نے ترقی کر کے کہاں تک پہنچے ہیں. تو اگر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں کوئی نیا جدید آلہ استعمال نہیں کروں گا, تو رائیونڈ میں بیان بغیر مائک کے ہوتا, گرمی کے لیے وہ کھجور کے پنکھوں کا انتظام ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ سائنسی پنکھے جو چل رہے ہیں نا آج کل, جو سائنسدانوں کی ایجاد ہے, اس کا انتظام رائیونڈ میں نہیں ہوتا. تمبو بھی نہ لگتے, تمبو بھی بات کیے جاتے ہیں. نبی کے دور میں تو وہ ہوا کرتے تھے, اونٹ کے کھالیں اور اس طرح کے خیمے ہوا کرتے تھے, اور وہ بھی نبی کے دور میں تھے. نبی نے ان جدید آلات کو استعمال کیا. سب سے پہلے تو اعتراض نبی پر ہوتا ہے, نبی نے تلوار ایک جدید آلہ کیوں استعمال کیا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں تو تلواریں نہیں تھیں. پھر نبی نے توپیں بھی استعمال کی. توپ تو بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے, اور سلطان محمد فاتح نے ترکی فتح کرنے کے لیے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی.
اس کو آپ کہتے کہ آپ تلوار لے کے قسطنطینیہ پہ حملہ کرتے. تو یہ بالکل illogical بات ہے جو کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. اسلام کا یہ حکم ہے کوئی بھی آلہ اور ذریعہ ہے اس کو صرف استعمال نہیں کرنا, بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. اعدوا لهم ما استطعتم, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے استعمال کرو. قرآن کہہ رہا ہے ما استطعتم, جتنی ہے. تو یہ تو کم ہے کہ ایک کیمرہ لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہمارا سیٹلائٹ چینل ہونا چاہیے تھا, ٹی وی چینل ہونا چاہیے تھا ہمارا. اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں صاحب آپ لوگ کب عقل آئے گی آپ لوگوں میں, نا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ کو تو فلم بنانی چاہیے ہم زکات دے چکے صنم. یہ خیر زیادہ ہو گئی, اتنے ہم ماڈرن نہیں ہیں, لیکن یہ کہ یہ شیطانی آلات نہیں ہے, اس کا استعمال شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور جائز بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں قسم کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے شیطانی آلے کے ذریعے. آلہ بھی کہہ رہا ہوگا یار میں اتنا نیک اور مجھے شیطانی کہتی ہے لوگوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے, تبلیغ جماعت میں بھی جدید چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ہاں ایک چیز ان کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نالج لوگوں کو نہیں دینی, لوگوں کو ایک ماحول دینا ہے, ماحول دینا ہے, کیونکہ ماحول کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو انہوں نے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ ماحول صحیح دو ان کو. تو لہذا وہ سیروزے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں, چلے کی جماعت میں لے کے چلتے ہیں. اس کام کے لیے ان سائنسی آلات کے استعمال کی ضرورت نہ صرف یہ کہ ہے نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں. اگر وہ اسی طرح ویڈیو اور یہ سب چیزوں میں آ گئے نا تو وہ جو تبلیغ جماعت کے کام کی روح ہے وہ روح ختم ہو جائے گی. جبکہ ہمارا کام صرف لوگوں کی عملی اصلاح نہیں ہے, نظریاتی اصلاح بھی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے, تو وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. وہ اب میں جہلم جاتا, پھر وہی جہلم آ گیا, چھوڑو دھاڑ تھلے یار. دوسرا مسئلہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نامحرم لڑکیاں بھی آپ کو دیکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ نامحرم مردوں کو بھی جا کے دیکھیں گی. دیکھو عورت کے لیے اصولی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ کب چلے گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, اس لیے احتیاطاً سب سے روکا جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں دیکھنا جائز ہے. ہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو نہیں دیکھنا, پھر جائز نہیں ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلانی خاتون آپ کو دیکھ رہی ہے تو فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو مجھے نہیں پتہ چلے گا, اس کمبخت کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ تجھے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو نہیں دیکھ. تو ہم نے تھوڑی کہا کہ لڑکیوں کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنا فرض ہے. بھائی جس کو فتنہ ہو رہا ہے نہ دیکھے, وہ بلکہ جائز نہیں ہے, حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. جب اس کے دل میں فیلنگز ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو نہ دیکھے. وہ کس نے کہا ہے, وہی دیکھے جس کو فتنہ نہیں ہو رہا. اور ہم کو یوسف علیہ السلام تھوڑی, بعض لوگ کہتے ہیں آج کل سب کو فتنہ ہوتا ہے. بھائی آج کل لڑکیوں کے پاس ایک سے ایک ہیرو ہے دیکھنے کے لیے, اتنے جیسے لڑکوں کے لیے پاس بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے, لڑکیوں کے پاس بھی ایک سے ایک ہیرو پڑا ہوا ہے. گوگل پہ اچھی اچھی بڑی ہینڈسم اسمارٹ لوگ آ جاتے ہیں, باڈی بلڈر آ جاتے ہیں, قمیضیں اتار کے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو یہاں سے دیکھو. ہمارا کیا ہے, ہم تو آپ کی طرح کے نارمل مولوی ہیں ہم تو ویسے بھی, تو ہمارے دیکھنے میں اتنا فتنہ ہے نہیں. اگر بالبال ہے بھی تو نہ دیکھے, وہ حرام ہے اس کے لیے دیکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ سب پہ پابندی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی, ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو فتنہ ہو رہا ہو تو آپ آڈیو کریں نا. بات یہ کہ چند لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم لاکھوں لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں, کیونکہ ویڈیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ آڈیو کا نہیں ہوتا. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے آڈیو بیان میں پہلے ویڈیو نہیں بنوا رہا تھا انہی مسائل کی وجہ سے. یار آڈیو ٹھیک ہے, ہمارے لڑکے کہتے تھے ویڈیو بنائے, لوگ کہتے تھے. میں نے کہا یار جب آڈیو میں تمہیں بات دیکھنی ہے نا, لیکن ہم نے جب ویڈیو شروع کی ہے تو پتا چلا کہ زمین آسمان کا فرق ہے آڈیو اور ویڈیو میں. جب ویڈیو میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن اور باڈی لینگویج سب چیزیں اثر ڈال رہی ہوتی ہیں, تبھی تو دیکھو جو صحیح تمیز سے بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا وہ آگے بیٹھتے ہیں, جو تمیز سے نہیں سنتے وہ دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے. اسکول میں جو پڑھاکو بچہ ہوتا ہے پہلی رو میں بیٹھتا ہے کہ ٹیچر کے بالکل سامنے ہوں میں. سب سے نالائق لڑکوں کی کلاس کہاں لگی ہوتی ہے, آڈیو تو ان کو بھی آ رہی ہوتی ہے ٹیچر کی. ہم تو پڑھے ہیں نا اسکول میں, سارے چھٹے ہوئے بدماش سب سے آخری رو میں ہوتے تھے اور سارے پڑھاکو سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیوں بیٹھے ہوتے یار, بالکل سامنے بیٹھے ہم. بھائی آڈیو جو وائس ہے, وائس تو پیچھے بھی جا رہی ہے نا, لیکن وہ پیچھے بیٹھتے ہیں. کیا کرنا ہے ٹیچر کو دیکھ کے یار, آواز تو پہنچ. وہ سارے نالائق ہوتے تھے. تو جب آپ پورے چہرے کے تاثرات کے ساتھ, باڈی لینگویج کے ساتھ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک چیز مشاہدے پر مبنی ہے, اور باطل کیا کچھ استعمال نہیں کر رہا, کتنے ذرائع. اچھا تبلیغ جماعت کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جدید ذرائع استعمال نہیں کرتے. ابھی کینیا تبلیغ جماعت گئی ہے, وہ جہاز میں بیٹھ کے گئی ہے. ان کو چاہیے تھا گدھے پہ بیٹھ کے جاتے وہ, کیونکہ اسلام سادگی سکھاتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس لیے گدھے پہ بیٹھ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ گدھے پہ بیٹھ کے ہم جاتے تو گدھا تو پہنچ جاتا, شاید اس میں اتنی طاقت تھی, ہم نہیں پہنچتے. کینیا میں جو استقبال کر رہے ہوتے جماعت کے, وہ سارے گدھوں کو دیکھ کے ڈر جاتے کہ یار یہ صرف گدھے ہی پہنچے ہیں. تو گدھے کہیں گے ہم تو عادی ہیں وہی پیدل چلنے کے, یہ جماعت والے اس کے عادی نہیں تھے. تو تبلیغ والے بھی جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں,
باقی انہوں نے ایک خاص طریقہ ہے, اس میں زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر جو ان کا ایک ٹاسک ہے نا, وہ مقصد ہی ہے کہ بھائی لوگوں سے قربانی دلوائی جائے, تو وہ فوت ہو جائے گا اس. چلو وہ بہت ہو گیا. ہاں تو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہی ہے, اگر آپ کی فیمیل ٹیچر ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت, بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, کیونکہ اب اس میں بھی آپ نیچے منہ رکھ کے نہیں پڑھ سکتے اس سے, یہ فتوے کی بات ہے. ہاں تو میل ٹیچر ہے, فیمیل بھی دیکھ سکتی ہے اس کو ضرورت کے وقت. ہاں یہ میں نے بولا تھا کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں تو وہ شادی کر لیں, بھاگ کے شادی کے میں قائل نہیں, وہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. میں نے کہا بھی نہیں ایسے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کبھی کسی کو بھاگنے کی ترغیب نہیں دی. میرے پاس بہت سے بھگوڑے آئے ہیں, ان کو میں نے بھگایا یہاں سے, دفعہ یہاں سے. کبھی بھاگنے کی ترغیب نہیں دیتا میں.